أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں سبھی پیاری بہنیں؟ وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ العالمین. آپ کیسے استاذہ؟ الحمد للہ، اللہ کا فضل و کرم ہے، سب خیر ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی استاد آپ؟ اللہ کا کرم ہے الحمد للہ. بس آپ سب کے نام دیکھتے ہی سب کی شکلیں، سب کی ہنسی خوشی یاد آنے لگ جاتی ہے. جی الحمد الحمدللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس طرح محبت سے یہاں اللہ کی محبت میں جو ہم یہاں خوشی خوشی ملے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جنت کی بھی محبت ہے بنا کے اور وہاں بھی ایک ساتھ ملایا. آمین یا رب. چلیں الحمدللہ اس کا پارٹ جو ہے وہ آپ کا لگ بھگ ختم ہو جائے گا. تھوڑا سا آگے بھی اگر آج نکل جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں. ویسے 37 تک ہی پورشن جو ہے وہ 37 لا یأکلہ الا الخاطئون تک ہی ہے. اوکے. اس کو لیا ہوا تھا تھوڑا سا آج آگے ہی بڑھیں گے انشاءاللہ اور دیکھتے ہیں کہاں تک ہوگا. تو تلاوت آگے والے کی ہی لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظیم. لاسٹ ویک جو ہوگا وہ نیکسٹ ویک جو ہے وہ اس کا انشاءاللہ ختم ہو جائے گا اور آپ لوگوں کو پی ڈی ایف بھیجی جائے گی. نہیں کوشش ہے 2 سورہ ہونے کی، تو اس میں پھر ہم سورۃ النوح، معارج انشاءاللہ ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ توفیق دے بہترین طرح سے سمجھنے کی. اور ایک ایک سورہ میں الگ الگ ٹاپک کے لحاظ سے کیا کیا باتیں آئی ہوئی ہیں اس کو آپ لوگ نکال کر کے کوشش کریں. کم ہی سورہ ہیں اس میں تو دیکھیں آلموسٹ قرآن کے بارے میں جہاں جہاں ذکر آ رہا ہے جس جس سورہ میں اس کو جمع کرنا ہے. ٹھیک ہے. قرآن کا کتنی جگہ پہ قسم کے ساتھ آیا ہے یا اس طرح سے. تو 29 پارے میں سے یہ کام ایک آپ لوگ کریں کہ قرآن کے لیے کہاں کہاں پر کون کون سی سورہ میں کون کون سی آیات ہیں. وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ یہاں پر بھی آئی ہوئی انشاءاللہ. تفسیر پڑھنے سے واضح ہو جائے گا کہ کہاں پر
قرآن کی آیات اس سے پہلے کی جو 2 سورہ آپ لوگوں نے کری ان میں سے انشاءاللہ نکال کے رکھے. بہت ہی بہترین اور آسان سورہ. اس طرح سے سورۃ القلم میں بھی مشکل الفاظ آئے تھے لیکن پڑھنے کے بعد بہت ہی آسان اس کا ایک بن جاتا ہے. ایگزام دینے میں بھی لوگوں نے کہا کہ ایزی ہے, اچھے سے یاد ہو گئی ماشاءاللہ. تو اسی طرح سورۃ الحاقہ بھی ہے, اس کو آپ پیچھے سے ریوائز کرتے ہوئے دیکھیں, پارٹس جو بنے ہوئے ہیں سبحان اللہ. یہ الگ الگ قوموں کا قصہ آیا, ان کے عذاب اور کیسا ان کے ساتھ رہا. پھر آخر تک یہی کہ فرعون اور بھی بستیاں فتح کرنے والی وغیرہ سب نے اپنے اپنے رسول کا کہنا نہیں مانا, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو سخت پکڑ میں پکڑ لیا. پھر قیامت کا منظر شروع ہوا تھا. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ سے آسمان کی کیا حالت ہو جائے گی, پہاڑ کس طرح سے ہو جائیں گے. اور یہاں پہ بیان ہوا کہ 8 فرشتے جو ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عرش اٹھائے ہوئے آئیں گے اور آسمان کے کناروں پر فرشتے لائن سے ہوں گے وغیرہ. یہ سارے قیامت کے منظر ہوئے. قیامت کے بعد پھر حساب کتاب شروع ہوا, جس میں سے ہمیشہ کی طرح 2 گروپ ہی ہے, بیچ کا کوئی بھی سلسلہ نہیں ہے, یا تو فیل یا پاس. یعنی دیکھا جائے گا, کر لیں گے, کسی طرح نکل جائیں گے, کچھ ہو جائے گا, وہ سب کچھ بھی نہیں ہے. اگر ایمان ہے, مضبوط ایمان ہے اور نیک اعمال ہے, ابھی تک تو سب سے زیادہ یہی سلسلہ چل رہا ہے کہ مضبوط ایمان اور نیک اعمال اگر ہیں تو الحمدللہ یہ سلسلہ جو ہے کامیابی میں ہوگا, پار ہوگا. ہاں اقرؤ کتابی, یہ لوگ کہتے خوشی خوشی کہیں گے, لوگوں کو دکھاتے پھریں گے, پڑھو پڑھو میری کتاب پڑھو. اور ان کا ایمان تھا کہ وہ اس سے ملنے والے ہیں, یعنی ان کو یہ کتاب ملنے والی ہے. جب ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں یہ کتاب ملنے والی ہے, یا کوئی بھی چھوٹا بھی کام ہو کہ بھئی آج جا کے ہمیں ان سے ملاقات کرنی ہے, تو ہم لوگ کوشش رکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی جھگڑا, کوئی گندی بات نہ کری جائے, کیونکہ بھی ان سے بھی تھوڑے دنوں میں ملنا ہے, یا پھر ان سے ڈیل ہے ہماری, یا معاملات ہیں میرے ان سے. اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو سیدھے ہاتھ والوں میں شامل فرمائے. چلیں کنٹینیو کرتے ہیں. تو یہ سلسلہ ہو گیا کہ یہ 2 پارٹ جو تھے, فَيَقُولُ هَاؤْمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ. تو ہمیں بھی جو ہے یقین کمپلیٹ رکھنا ہے کہ ہمیں حساب سے ملنا ہے. اور یہاں پہ عمل کا کام ملا ہے, عمل لکھیں یہاں پہ عمل. تو ایمان رکھنا ہے کہ ہر کام کو آپ روز چیک کریں کہ میں نے یہ کیا ہے, اب میں کیا منہ دکھاؤں گی, کیسے سامنا کروں گی اللہ کے, سے کیا جواب دوں گی اس کا وغیرہ. تو ان کا چیک ہونا ہے ہم لوگوں کے لیے. پھر ان کے گفٹس یہاں سے شروع ہو گئے. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ. اور پھر پکارنے والا پکارے گا اور کہے گا کلوا واشربوا ہنیئا. کیوں؟ بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. کیوں بھی لکھ لیں, کیا وجہ ہے جو ان کو کہا جائے گا, یہ خوشخبریاں دی جائیں گی. وہی والا پارٹ ادھر جائے گا, انی ظننت انی ملاق حسابی, یعنی ان کا ایمان تھا تو وہ ایمان ہونے کی وجہ سے عمل بھی تھے, تو جو وہ عمل کیا کرتے تھے اس وجہ سے ان کو پچھلے دنوں جو انہوں نے بھیجا اللہ کے پاس وہ ان کو یہاں مل چکا ہے, اور اسی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے راضی ہو چکے ہیں. اور
چلیں اس کے بعد انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے خوب دعا ہے، خوب امید ہے، کیونکہ ہم سب ایمان والے ہیں، تو یہ سب اب آگے کے جو ہے ان میں اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی شامل ہو، اور جو باتیں پڑھی ہیں اسی میں سے اللہ کرے کہ ہم سب شامل ہو، یعنی کہ ہاں اقرؤ کتابیہ، یا پھر جو کی ہے کتاب ہو بھی یمینی، جن کو عطا کی جائے گی سیدھے ہاتھ میں، اللہ کرے کہ وہ سب ہم اس کے بعد والے میں ہمارے کوئی بھی یہاں تک کہ جو بغض رکھنے والے، یعنی ہر مومن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محفوظ رکھے اور ہر انسان کو ایمان کی دولت سے نوازے، آمین یا رب۔ تو جو جن کا شمال میں ہوگا، لیفٹ سائڈ دیا جائے گا، وہ کہیں گے آپ عربی میں آیات کو دیکھتے جائیں، کیونکہ جب اس طرح کا فاسٹ ریویژن ہو رہا ہوتا ہے تو اللہ کرے کہ ہمیں وہ عربی والے ورڈ جو لکھے ہوتے ہیں صرف اس میں سے ہی سمجھ میں آ رہا ہو، اور میرا خود کا طریقہ ہوتا تھا کہ اسی کے اوپر کافی ہنٹس یا کچھ اس طرح کے پارٹس جو اگر ٹیچر بتا رہی ہوتی تھی وہ ہم یہ اسی کے اوپر میرا خیر میس ہو جایا کرتا تھا، کافی سارا گندا رہتی تھی بک، لیکن یہ ہے کہ سمجھنے سمجھانے کے لحاظ سے ہمیں یہ پارٹ اچھا لگتا تھا تو وہیں پر بنا لیا کرتے تھے۔ تو جن کو شمالی ہی شمال بائیں جانب سے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کاش لم اوتا کتابیہ، کاش کہ ہمیں ہمارا حساب دیا ہی نہیں جاتا، کیونکہ دیا تو جائے گا ہی، وہ وہاں ایسے اعمال تھے ان کے کہ ان کو امید تھی کہ ہوگا، دیکھا جائے گا، کر سبھی کر رہے ہیں والے حساب سے وہ چل رہے تھے۔ آمین۔ تو اب وہاں پر پھر ملنا تو ہے حساب، لیکن ان کی خواہش اس طرح کی ہے کہ کاش وہیں ہم مر کر گئے ہوتے دنیا میں اور یہاں حساب کتاب نہ ہوتا، ولم ادری ما حسابیہ، اور مجھے بتایا ہی نہیں جاتا کہ میرا حساب کیا ہے، میں جانتا ہی نہیں کہ میرا کیا حساب ہونا ہے۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش کہ جو پہلی موت تھی وہی ہی فیصلہ کر دینے والی ہوتی، یعنی میں نے جتنے ظلم کیے ہیں وہ سب میں وہی دنیا میں ہی برداشت کر لیتا، اور میرے اوپر اور مصیبت کے پہاڑ ٹوٹ جاتے، اور میں جس کا مارا تھا میں لوگ آ کے مجھے مار لیتے، یہ سب ہو جاتا، یعنی جو موت تھی اس وقت اس سے وہی فیصلہ ہو جاتا میرا، کاش ایسی اس کی، کیونکہ ابھی ملنا ہے اسے حساب اچھا نہیں، تو وہ چاہ رہا تھا کہ مرتے وقت ہی ایسا ہو جاتا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا جب سب کہہ دیا ہے، بتا دیا ہے، ہم لوگوں کو آگے والی زندگی پر ایمان لا کے، یعنی کہ بنا دیکھے ایمان لا کے اور اس کی پریپریشن کرنا، جیتنے والے تو وہی لوگ ہیں، ورنہ سامنے کی زندگی میں جو ہو رہا ہوتا ہے وہ تو لوگ ایمان نہیں لانے والے بھی یہی کہتے ہیں کہ بھئی یہ سائنس کی وجہ سے ہو رہا ہے، کرنی جیسا کریں گے ویسا ہو رہا ہے، اور وغیرہ وغیرہ لوگوں نے نام دے رکھے ہیں کہ بس گزر رہی ہے زندگی۔ لیکن اگر آپ ذرا بھی کوئی انسان کا دماغ جو ہے وہ اتنا اگر لگا لیا جائے کہ کیسے رات دن آ رہی ہے، کیسے ہم کسی کا برا کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ برا ہمارے ساتھ بھی ہونے شروع ہو جاتا ہے، یا کیسے کوئی بزنس کر رہا ہے آپ کا اچھا جا رہا ہے اس کا خراب جا رہا ہے وغیرہ، یہ ساری چیزیں اللہ ایک کرنے والے کی ضرورت ہے، تو بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہی طرف سے ہر چیز آ رہی ہے، خود کچھ بھی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، جب ہم خود پیدا نہیں ہو گئے اور خود مر نہیں سکتے تو پھر اور چیزوں پر جو ہے وہ کیا فکر کرنا، کیا ہم نے کوئی عرضی ڈالی تھی کہ ہمیں پیدا ہونا ہے، ہمیں آدمی بننا ہے، ہمیں عورت ہی بننا ہے، ہمیں اس گھر میں پیدا ہونا، تو سب سے پہلی چیز تو یہیں سے ہی چیکنگ شروع ہو جاتی ہے کہ اللہ نے ایسی جگہ میں بھیجا ہے، اب چیکنگ چل رہی ہے، تو ایمان ہمارے بہت بڑے بڑے ہائی لیول کے ہونے چاہیے، کیونکہ یہ ساری چیزیں اس بات کی گواہ ہیں۔ سبحان اللہ، تو اللہ تعالیٰ توفیق دے اس کو سمجھنے کی۔ ولم ادری ما کیا لیتا ہے کانت القاضیہ، پھر وہ افسوس کرے گا کہ میرے پاس مال تھا، میرے مال نے مجھے کوئی فائدہ، میں اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکا، پھر میری سلطانی تھی، سلطنت تھی، ہو سکتا ہے بادشاہ ہو، ورنہ ہر ایک کی سلطنت ہوتی ہے، ہمارے گھر ہماری سلطنت ہے، ہمارے بچوں کے اوپر ہم جو جس کے اوپر اونچا ہوتا ہے، بڑا بھائی چھوٹے بھائی کے اوپر ہوتا ہے،
اور اسی طرح ہر کوئی جو ہے وہ ہر ایک اپنی اپنی سلطنت، تو وہ یہ کسی نہ کسی سے کچھ بھی کام کہہ کے کروا لیتا ہے کہ بھائی میرے یہ ضرورت ہے، میں ان سے کہوں گی ہو جائے گا وغیرہ، تو وہی سلطنت ہے۔ اگر بادشاہ نہیں ہے تو فی الحال یہ تو ہے ہمارے پاس، تو خیر وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ فنا ہو جائیں گی، ہلاک ہو جائیں گی۔ پھر اب پھر جس طرح سے یہاں پکارنے والے نے پکارا تھا کلو وشربو ہنیئا، یہاں پھر سے اب آواز آئے گی خذوہ فغلوہ، خذوہ فغلوہ، تو کہیں بھاگے، اگر اللہ نہ کرے کہ اس طرح کے الفاظ دنیا میں سنائی دے جائیں، پکڑ لو اسے، کیا حالت ہوتی ہے، کہاں بھاگنا شروع کریں گے، وہاں تو کوئی بھاگ کے جانے کی بھی جگہ نہیں ہوگی۔ تو اللہ کرے کہ ان آیات سے ہم ڈر جائیں، اور اللہ نہ کرے کہ کہیں یہ پکار کے کہہ دیا جائے کہ خذوہ، پکڑ لو اسے اور توق ڈال دو، تم جحیم صلو، جہنم میں پھینک دو، چین جو کہ 70 گز بہت ہی زیادہ بڑی، آپ یہ سمجھ لیں کہ جو اس طرح کی آتی ہیں باتیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے بہت بڑی، اس سے جکڑ دیا جائے۔ سلا کا ہم لوگوں نے پڑھ لیا کہ عام پکڑ نہیں ہوتی ہے، مضبوط پکڑ کو کہا جاتا ہے، اور پھر زنجیر کا ڈالنا کس طرح سے پرویا جائے گا وہ بھی ذکر حدیثوں سے اور سبھی جگہ سے۔ تو خاص لوگ جہنم کی زنجیر سے بھی لوگ جو ہے وہ پناہ مانگا کرتے تھے۔ خیر جہنم سے پناہ مانگ لینا کافی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ جہنم ایسا نہ ہو کہ زنجیر ہی خالی چھوٹ جائے، آگ سے جلنا انسان پھر شروع کرے، تو خیر پوری جہنم سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے پناہ مانگتے ہیں سبھی لوگوں کے لیے، آمین۔ پھر جا کے اب جس طرح سے یہاں پر بتایا گیا کہ کیوں پکار کے کیا کہا گیا، کیوں بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کیونکہ وہ لوگ پچھلے دنوں میں گزشتہ خالیہ پچھلے دنوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جو چیزیں بھیجا کرتے تھے اس وجہ سے، یعنی نیک کام بھیجتے تھے وہ، تو یہاں پر کیا تکلیف ہے کہ وہ اللہ پر ایمان ہی نہیں رکھتے تھے، تو عمل میں کمی، اللہ پر اصل ایمان میں کمی ہوتی ہے، تو جن کے اعمال کم ہیں وہ ڈریں، اللہ ہمیں بھی بہترین ڈر دے، کیونکہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کیونکہ یہ تقوی جو ہے ابھی تک اتنا ہائی لیول کا نہیں ہے کہ اعمال میں زیادہ یعنی کہ ایک پکڑنا چھوڑنا وہی والا سلسلہ ابھی تک ہے، اللہ توفیق دے کہ بہترین طریقے سے، کیونکہ وہ غذا ہوتی ہے، اعمال جو ہے وہ روح کی غذا ہے، روح کو، ایمان کو، روح کو زندہ رکھنے کے لیے ہمیں تسبیح، اللہ کے ذکر، اللہ کی یاد، اللہ کے آگے جھکنا، یہ چیزوں کی کمپلسری ضرورت پڑتی ہے۔ اگر ہم اس طرح کے نہیں ہیں تو پھر اللہ کی محبت کیسی ہے؟ جب دیکھیں نارملی ہمیں کسی سے محبت ہو جائے تو ہم اس کا دھیان رکھتے ہیں، اس کو کیا پسند ہے، اس کو کون سا کلر اچھا لگتا ہے، اس کو تیز آواز نہیں پسند ہے، اس کو اس وقت اٹھنا نہیں پسند ہے، اس وقت یہ سونے کا ٹائم وغیرہ جو بھی چیزیں ہو، یعنی کہ ہم اس کا دھیان رکھتے ہیں، اور معلومات تو پوری ہوتی ہے کہ یہ چیزیں پسند ہے، یہ چیزیں نہیں، اور کرتے بھی ہم پھر ویسے ہی ہیں، کیا ہم ایسا کر رہے ہوتے ہیں جس سے محبت کا دعویٰ رکھتے ہیں، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو، پھر اس کے اپوزٹ ہی کام کرتے ہوں، لیکن کہتے ہوں کہ ہاں بھئی ہم محبت کرتے ہیں، اور جو کچھ اس کو پسند ہو، جو انہوں نے کہا ہوا ہو، وہ تو ہم کرتے نہ ہو انشاءاللہ۔ تو اس طرح سے پھر جو ہے وہ محبت بھی جھوٹی، ایمان بھی سچا نہیں، اور تو اسی وجہ سے یہاں پر آیا ہے کہ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، تو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا، تو یہاں پر ایمان میں ساری چیزیں آ جائیں گی، محبت، علم، عمل، سب چیزیں انشاءاللہ جو کہ ہمیں اس طریقے سے حاصل کرنا، ٹھیک ہے۔ چلو ولا يحض على طعام المسكين، پھر کھانے کی فضیلت جو ہمیشہ سے بیان ہے قرآن میں، حدیثوں میں، کھانا کھلانے کی، وہ بھی آ گیا، یہ بھی وجہ تھی ان کے جہنمی ہونے کی۔ فَلَيْسَ لَهُ هَاهُنَا حَمِيمٌ، تو نہ ان کا کوئی غم خوار دوست، یعنی کہ جگری دوست کوئی بھی نہیں ہوگا وہاں، دوست ہی نہیں ہوگا،
تو کیونکہ اتنی بڑی تکلیف میں دیکھ کر عام لوگ تو دور ہی بھاگ جاتے ہیں، اور کوئی قریبی دوست ہو وہ ہی قریب آ کے مدد کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ بھئی چاہے اس کو اپنا بھی تھوڑا بہت نقصان ہو جائے، لیکن وہ کہتا ہے کہ نہیں میرا دوست ہے جگری، میں اس کی مدد کر کے رہوں گا۔ تو ایسے موقع پر کوئی بھی نہیں آئے گا، اور جو ان کا کھانا پینا ہوگا وہ غسلین ہوگا، لا یأکلہ الا الخاطئون۔ اس کے ورڈ ٹو ورڈ بھیجے ہوئے ہیں، اگر آپ لوگوں نے، ہم نے کہا تھا نہ لکھیں ابھی تو بھیجے ہیں ہم نے، تو وہاں سے پھر آپ لوگ اس کو دیکھ کے لکھیں انشاءاللہ۔ ریپیٹ کر لیتے ہیں یہیں سے۔ فا مانے تو، لیسا مانے نہیں، فلیسا لہو ہوگا اس دن، نہیں لہو اس کے لیے، الیوم اس دن، ہا ہونا، ہا ہونا، ہونا مانے ہوتا ہے وہاں، یہاں، یہاں بھی ہوتا ہے ہونا اور ہناک، ہونا مانے یہاں، اور ہناک اگر اسی کے آگے کاف لگا دیں تو ہو جائے گا وہاں، ہے دیر ہاں ایکسٹرا ایڈ ہے، جیسے ہاں اولا میں ہاں کئی جگہ قرآن میں ایکسٹرا ایڈ ہوتا ہے، وہ پکارنے کا یا اہمیت بڑھانے کے لیے ایکسٹرا ہوتا ہے، یہ ایکسٹرا ہے۔ ہاں ہونا یعنی اس دن، وہاں ایسے کر کے ہو سکتا ہے، لیکن ہونا مانے یہ ہوتا ہے یہاں۔ حمیم، آپ دیکھیں یہ اپوزٹ ورڈ کیسے یوز کیے جا رہے ہوتے ہیں، سبحان اللہ۔ آپ کہنا چاہیے یہاں پہ لکھا ہونا، ہماری سمجھ سے ہونا چاہیے کہ وہاں کوئی نہیں ہوگا دوست، کیونکہ ہم لوگ ابھی قرآن یہاں پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ چیز ایک دم ایگزیکٹلی آنے والی ہے، اپنے آپ کو محسوس کرنا ہے کہ جیسے آ گئی ہو، تو یہاں لکھا ہوا ہے، سبحان اللہ۔ تو اس دن یہاں کوئی غمخوار دوست نہیں ہوگا، ولا طعام الا من غسلین، اور نہیں کوئی، اس کا جملہ لکھیں، سو آج اس کا بھی یہاں کوئی دوست دار نہیں، اچھا تو نہیں ہے اس جہنم والے کے لیے آج کے دن یہاں کوئی عقیدت مند دوست۔ تو حمیم کی وجہ سے ایکسٹرا ورڈ لکھا ہوا ہے، جگری دوست کر سکتی ہیں آپ، غم خوار دوست بھی، جیسا کہ سعدی میں لکھا ہوا ہے، غم خوار دوست یعنی کہ جو غم میں ہمارا ساتھ دیتا ہو۔ خوشی منانے تو سب آ جاتے ہیں، دکھی غمی ہو، تکلیف میں ہو، تب اگر کوئی آئے تو وہ غم خوار دوست ہے، وہ بیسٹ فرینڈ کہلاتے ہیں۔ چلیں ولا اور نہ ہی طعام کھانا، الا سوائے یہ، من سے غسلین، غسلا ویسے غسل اور اس سے ہی یہ دیکھ رہی ہیں آپ، غسلا دھونے والے سے ہی مطلب اس کا بنا ہوا ہے، تو اس وجہ سے زخموں کے دھوئے ہوئے بھی جو ہے وہ میننگ اس کا آتا ہے دھون، جیسا کہ وہاں پہ لکھا ہوا تھا نا، سعدی میں ہے زخموں کے دھون، تو زخموں سے رشتہ ہوا پیپ، پانی، یہ بھی ہو سکتا ہے، پیپ وغیرہ بھی نعوذ باللہ اسے کہا جاتا ہے ایسے، تو خیر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے۔ تو روٹ ورڈ غسلہ جو غین سین لام، اور نہ پیپ کے سوا ان کے لیے کھانا ہے، اور نہ ہی کوئی کھانا ہے سوائے زخموں کے رستے ہوئے پانی، بہتے ہوئے پیپ کے، نعوذ باللہ، اللہم لا جعلنا منہم، آمین یا رب۔ لا یأکلہ نہیں، یأکلہ اس کو کھاتا ہے، اس کو کھائے گا، وہ طعام کی طرف اشارہ ہے، طعام کھانا، الا سوائے خاطئون خطا کاروں کے، جس کو گناہ گاروں کے سوا کوئی نہیں کھائے گا۔ اس کو ہم لوگوں نے یہ بھی دیکھا تھا کہ گناہ گار یعنی کہ جنہوں نے دنیا میں گناہ کیے ہوئے وہ، یا پھر کھا کر گناہ ہو جانا، ایسا ہوگا یہ دکھانا کہ جیسے کھا کر اور سزا مل رہی ہو، بے شک وہ سزا کے لیے ہی ہے۔
تو ایسے لوگوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ تھوڑے دن کا فائدہ اٹھا لیں. اللہ نے ان کو اجازت دی ہے تھوڑے دن کا فائدہ، یعنی دنیا میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو فائدے دیے ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا یہاں کھا پی لو. تو یہاں کھانے پینے کے لیے چھوٹ دی ہوئی ہے، اس وجہ سے یہاں کھا پی رہے ہیں، ورنہ یہاں بھی اگر پکڑ آ جائے تو یہاں بھی کھانا ان کا بند ہو جائے. چلیں تفسیر پڑھیں گے پہلے. پہلا پیراگراف ہم لوگوں کا پڑھا ہوا تھا. یہی وہ لوگ ہیں جو بدبخت ہیں جن کو امتیاز، رسوائی، عار اور فضیحت کے طور پر ان کے اعمال نامے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے جن میں اعمال بد درج ہوں گے. بس ان میں سے کوئی حزن و غم سے کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ، اے کاش مجھے کتاب نہ دی گئی ہوتی، کیونکہ یہ کتاب جہنم میں داخل اور ابدی خسارے کی خوشخبری سناتی ہے، ابدی ہمیشہ کی. ولم ادری ما حسابیہ، اور کاش میں بھولا بسرا ہو گیا ہوتا، مجھے دوبارہ زندہ کیا جاتا، نہ مجھ سے حساب لیا جاتا. اس لیے وہ کہے گا یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش میری موت ایسی موت ہوتی جس کے بعد مجھے دوبارہ زندہ نہ کیا جاتا. پھر وہ اپنے مال اور سلطنت کی طرف التفات کرے گا. التفات مڑنا یعنی کہ دھیان دینا، اس طرح کا یہاں پر الفاظ آ جائے گا، یعنی کہ اب وہ اس طرف کہے گا، مال وغیرہ کی طرف دھیان دے گا تو اس کے بارے میں وبال ہی وبال ہوں گے، یعنی کہ اس نے کوئی خیر اس سے نہیں کیا ہوا ہوگا. وہاں پر بھی اس کو اپنے اس میں ملے گا کہ مال کی وجہ سے. آپ دیکھیں بہت سارے لوگ رکے ہوئے ہیں، سبحان اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے تدبیر ہوتی ہے، ان کی تقدیر اور تدبیر جو ان کی طرف سے ایک تربیت ہوتی ہے رب ہونے کے ساتھ ساتھ. پیرنٹس بھی ایسا نہیں کرتے کہ ہر بچے کو ہر چیز لا کے ایک ساتھ پکڑا دے. دیکھتے ہیں کہ اس کی ایج ابھی چھوٹی ہے، یا بڑے ہونے پر بھی ابھی اس کو اتنی سمجھ نہیں ہے کہ میرا بچہ بڑا والا تو اتنے دنوں میں سمجھ گیا تھا، یہ نہیں سمجھدار ہے، اس کو نہیں دینا چاہیے، یا یہ ابھی باہر بھیجنے لائق نہیں ہے اکیلا، اس کو نہیں بھیجنا چاہیے، بڑے کو تو ہم نے پہلے بھیج دیا تھا وغیرہ. تو الگ الگ ہمیں بھی اپنے بچوں کے ساتھ بھی، یا کوئی بھی فرینڈس بھی ہوں اس کے کسی کے ساتھ بھی جن کے بچے نہیں ہیں تو ان کو معلوم ہے کہ ہر ایک کے ساتھ، فرینڈس کے ساتھ آپ وہ بات نہیں کر سکتی. کوئی فرینڈ ایسی ہے جو برا مان جایا کرتی تھی، کوئی ایسی ہے کہ وہ اس کو ایسے ہی بولنا پسند تھا وغیرہ. تو خیر یہی کام اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، اگر مال دنیا میں ہے تو اس کو ہمیں ضرور اللہ کی راہ میں ہی زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ لگانا چاہیے، کیونکہ یہ بہت بڑی مصیبت بنے گا. اور زیادہ تر لوگ مال کی وجہ سے جو ہے یہاں پر آپ ایک ریزن ڈالیں کہ جہنم میں ہونے کے ساتھ ساتھ اس نے جو ما اغنا عنی مالیہ یہاں پر جو آیات ہے تو یہ ایک وجہ ہے کہ مال کو صحیح طرح سے اس نے خرچ نہیں کیا. یعنی کہ بہت سارے لوگ ہیں، اگر آپ کسی سے بھی انٹرویو ٹائپ لیں اور ان سے پوچھیں کہ اگر پیسہ ہو تو کیا کریں، تو ان کی خواہشیں یہی ہوتی ہیں کہ بھئی ہم مہنگا والا موبائل لیں گے، اترائیں گے، دوسروں کو دکھائیں گے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگیں گے، ایسے ایسے گھر لیں گے، اور پھر یعنی کہ ایک آرام دہ زندگی کے ساتھ ساتھ دکھاوے کی چیزیں بہت ساری ہوں کہ بھئی چلو یہاں تک صحیح تھا کہ بھئی ہمیں ایسے ایسے گھر پڑھنا ہے، ایسے ایسے گھر کی ضرورت ہے، اتنی لائٹ ہونی چاہیے انف نہیں، لیکن یہ چیزیں اگر ہمارے اندر بھی ہیں، یہ دکھاوے کے لیے کوئی بھی چیز اگر ہم کر رہے ہیں تو وہ مال کی بہت بڑا فتنہ ہے، مال کا فتنہ، اور اس میں آزمائش ہے ہماری، اور اس میں ہم فیل ہیں. ٹھیک ہے، اس کو آپ اپنے آپ کو، ہمیں اپنے آپ کو اسے فیل سمجھنا چاہیے جب ہم کسی مال کی وجہ سے اپنے آپ گناہ میں پھنس رہے ہیں. تو
ما اغنا عنی مالیہ میں یہی ہے کہ مال تھا، اس سے بہت زیادہ فائدہ اٹھایا جا سکتا تھا، کیونکہ بس مال آیا اور آپ نے اللہ کی راہ میں لگا دیا، کوئی اور کام اس میں نہیں کرنا، اللہ ہی نے دیا، اللہ ہی کو واپس آپ نے کر دیا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے بدلے آپ کو نیکیاں بھی دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو کوئی اس میں محنتیں اور وہ نہیں کرنی ہوتی ہیں کہ جب رزق اللہ نے ایک چلا دیا ہوتا ہے تو خیر جاب کر رہے ہیں، یہ ہے وہ ہے، لیکن عورتوں کے پاس بھی کچھ نہ کچھ اس طرح کا ہوتا رہتا ہے کہ کبھی کچھ کر کے، یا کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو قرآن پڑھا کے فیس وغیرہ لے کے اور پھر اسے کہتے ہیں کہ ہم فیس لیتے ہیں لیکن ہم اسے اللہ کی راہ میں لگانا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ خرچ کیونکہ بغیر فیس کے پڑھانے کا لوگوں کے پڑھنے میں کافی فرق آ جاتا ہے۔ ہم لوگوں نے شروع کیا تھا بغیر فیس کا ہی، لیکن مسئلہ کیا آ رہا تھا، اس کلاس کی کوئی اہمیت نہیں، 2-4 لوگوں کے سوائے باقی سارے ایبسینٹ ہو رہے ہیں، تو اٹس اوکے، ایگزام چھوٹ گیا تو تب بھی کوئی بات نہیں، کیونکہ انہوں نے کچھ پے تھوڑی کیا ہوا تھا۔ لیکن جہاں پے کر دیا ہو، پھر آپ دیکھیں فارم چھوٹ گیا، ایگزام چھوٹ گیا، ورک شیٹ میں تھوڑی سی کمی آ گئی، یا پھر تب ان کو بہت زیادہ فکر ہوتی ہے کہ بھائی ہم نے پیسے دیے ہوئے ہیں اور ہمیں اس کے ریزلٹس چاہیے ہیں، ہمیں پورا کورس کمپلیٹ کرنا ہے وغیرہ، تو وہ پھر مجبور ہوتے ہیں، بیچ سے چھوڑ بھی نہیں رہے ہو، آپ ادھر سے پیسہ لیں اور الحمدللہ آپ کا گھر بار چل رہا ہے خیر سے، آپ گھر میں بھی لگا سکتی ہیں، پیسے منع نہیں ہوتے ہیں، لیکن ہماری پڑھائی کا مقصد ہی یہی ہو کہ ہم پڑھائیں گے، اور تو منع ہم باقی جو ہے وہ اجرت لی جا سکتی ہے، اور اگر آپ کا آپ اپنے گھر میں بھی یوز کر سکتی ہیں، لیکن اگر آپ ایسا ہی بنا لیں کہ بھائی گھر بار تو اچھا چل رہا ہے، ہم یہ سارا پیسہ جو بھی ہوگا اللہ کی راہ میں لگایا کریں گے، تو وہ بھی بہترین طریقہ ہوتا ہے الحمدللہ، کہ آپ دے پانے والے لوگوں سے لیں اور پھر ایسے لوگوں کی مدد کر دیں جو فیس نہیں جمع کر پا رہے ہیں، تو بیلنس آ جاتا ہے کہ الحمدللہ۔ چلیں، تو مال کے اوپر ہم لوگوں کو بہت بہت جو بھی ہے اس کے اوپر ایک حساب کتاب رکھنا ہے، اللہ نہ کرے کہ کوئی بھی کہنے والا ہو ما اغنا عنی مالیہ، تو وبال ہی وبال ہوں گے، اس نے اس میں سے کچھ بھی آگے روانہ نہ کیا۔ اب یہ مال خواہ، اب انہوں نے کیوں بریکٹ میں لکھا ہے، کیونکہ تفسیر سعدی عربی میں جو ہے اس کا ایگزیکٹ ٹرانسلیشن کیا گیا ہے، لیکن کہیں پہ کچھ چینجز اگر ان کو لگ رہے ہوتے تھے کہ میننگ تھوڑی سی برابر نہیں بیٹھ رہی ہے، تو وہ اس طرح سے، یعنی شیخ سعدی نے جو لکھا وہی ایگزیکٹ اردو میں انہوں نے ٹرانسلیٹ کیا، تو ایکسٹرا جو بڑھایا ہے اس کو بریکٹ میں لکھ دیا۔ اب یہ مال خواہ اسے فائدے میں دے دے، نہیں فدیے میں دے دے، اب یہ مال خواہ اسے فدیے میں دے دے، اسے عذاب سے نہیں بچا سکے گا، بس وہ کہے گا ما اغنا عنی مالیہ، یعنی فدیہ دینا ہوتا ہے کہ ایک دیکھیں اگر کسی چیز کا کوئی چیز اتار دینا، کہ بھئی کفارہ ہے، فدیہ ہے، یہ ساری چیزیں، تو سبحان اللہ لوگ اس چیز کو بڑا سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اب اس کا دم دینا پڑے گا، اور اس کا اب کفارہ ہے، اس کے بدلے میں اب ہم کو روزے کچھ رکھنے ہیں، یا اس کے بدلے میں قربانی کرانی ہے، یا اس کے بدلے میں ہمیں روزے ہیں موسٹلی، یا پھر مال اتنا غریبوں کو کھانا کھلانا ہوتا ہے، یا کسی غلام کو آزاد کرانا ہوتا ہے فی الحال، تو اگر وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے سارا کے سارا مال بھی فدیے میں دے دے تو اسے عذاب سے نہیں بچا سکے گا اب مال، تو اب نہیں، جب وہ وہاں پہنچ گیا نا اب نہیں بچا سکے گا، ہمیں یہی دنیا میں ہی اسے اللہ کے اپنے اکاؤنٹ میں ڈالتے رہنا ہے، تب جا کے وہ ہمیں بچائے گا۔ اصل اکاؤنٹ اللہ کیا ہے، آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، جمع ہو گیا اللہ کے، تو وہاں جمع کرنا ہے، وہاں کے اکاؤنٹ اس سے خالی تھے جبکہ دنیا کے بھرے ہوئے تھے، تو اس وقت وہ پورا اگر چاہ رہا ہوتا کہ میں پورا کے پورا اپنی جان کو چھڑانے کے لیے فدیہ دے دوں تو نہیں کر سکتا تھا، اس لیے وہ کہے گا اغنا عنی مالیہ، یعنی اس مال نے مجھے دنیا میں کوئی فائدہ نہیں دیا، کیونکہ میں نے اس میں سے کچھ بھی آگے نہیں بھیجا، اور نہ یہ مال آخرت ہی میں میرے کام آیا، کیونکہ اس کے نفع مند ہونے کا وقت گزر گیا۔ چلو دیکھیں کمپلیٹلی یہاں پر بتا رہے ہیں کہ فائدہ ہی نہیں ملا، جبکہ دنیا میں اس نے کاریں خریدی ہوں گی، اے سی میں بیٹھتا ہوگا، وہ یہ کہہ سکتا تھا کہ دنیا میں تو میں نے اسے فائدہ اٹھایا، وہ اتنا، یہ ساری چیزیں چھوٹی، دنیا کی چیزیں جو ہیں یہ اس کے آگے چھوٹی ہیں،
جس کے بدلے میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ دنیا میں فائدہ نہیں اٹھا. اصل میں دنیا میں مال سے فائدہ اٹھا لینا کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں لگا دو. سب سے بہترین خرچ جو ہوتا ہے وہ گھر والوں پر خرچ کرنا ہے. کہ جیسے کوئی کمانے والا ہے نا، اس کو ثواب ملتا ہے کہ جو اگر وہ اپنے گھر والوں پہ خرچ کرے، ان کی ضروریات پوری کرے، کھانا پینا، کپڑے، پڑھائی وغیرہ پہ لگائے، لیکن بغیر اسراف کے. ٹھیک ہے، اگر ایک چیز ہے تو اور 10 چیزیں نہیں لا کے پکڑا دینی ہے کہ بھئی میرے بچے ہیں، میری کمائی اتنی زیادہ ہے تو میں 10 لا کے دے رہا ہوں. نہیں، ضرورت جتنی ہے اتنی اگر آپ پوری کر رہے ہیں تو وہ مال سب سے بہترین خرچ کیا ہوا ہوتا ہے. والدین کے اوپر صحیح، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو قرض حسنہ کہا ہے نا، کہ کون ہے جو مجھے قرض دے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو قرض دینا ہے. اگر آیات نہ ہوتی اس طرح کی تو ایک بڑا جملہ لگ رہا ہے کہ اتنی بڑی بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا ہم اس کو قرضے کے طور پہ دیں اور پھر اللہ کیا وہ ہمیں واپس کریں گے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہم ایگزیکٹلی جتنا دے رہے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ شان ہے کہ انہوں نے بتا دیا ہے کہ جتنا دو گے اس سے بڑھ چڑھ کر ہی واپس ہوگا. بے شک اللہ کی شان کے مطابق بڑھ چڑھ کر ہی وہ اسے گفٹ بنا کے واپس کرنے والے ہیں. تو نقصان تو کہیں سے ہے ہی نہیں اگر ہمارے ایمان اللہ آخرت پر اللہ پر بڑھ جائیں، اور ہم بس ایک اسٹینڈرڈ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اتنا جو ہے وہ افورڈ کر سک پا رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر اسراف ورڈ جو ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے، وہ کہاں آئے گا؟ تو اللہ کرے کہ اسراف کے بغیر گھر کی ضروریات پورے ہونے کے بعد جمع ہونے کے ساتھ ساتھ تھوڑا بہت اللہ کی راہ میں ایک لگانے کا. جیسے کہ باغ والوں کا قصہ دیکھا، وہ ان کو معلوم تھا ان کے باپ کو کہ ہمیں اتنی ضرورت پڑتی ہے، باقی وہ سارا مسکینوں میں بانٹ دیا کرتے تھے. سبحان اللہ. تو کتنا بانٹتے تھے؟ زکوٰۃ تک کا ہی بانٹتے تھے یا ایکسٹرا بانٹتے تھے؟ خیر وہ اللہ کی راہ میں جمع کرتے تھے، دیتے تھے. تو مال نہیں نکالنے کا ایک نقصان یہ بھی دیکھا. انہوں نے کہا ہمارا ہی تو بزنس ہے، کسی کو نہ دیں. آج کل کی دنیا تو ایسے ہی کر رہی ہے نا، زکوٰۃ بھی دینے کو آتی تو وہ گھما پھرا کر مولانا سے پوچھتے ہیں کہ ہمارا تو ایسا بزنس ہے، اس میں ایسا ہو رہا ہے ویسا ہو رہا ہے، ہم کو تو زکوٰۃ نہیں دینی ہوگی نا. یعنی تھوڑا بھی غریبوں کو دینے کی بات آتی تو اس کو گھما پھرا کر کلیئر کرا لیتے ہیں کہ بھائی نہیں صحیح ہے، اس بزنس میں تو زکوٰۃ ہوتی ہی نہیں ہے، ختم. اب جو آ رہا ہے وہ مدد کرنے اٹھے، 100 روپے کسی کو دے دیے، 500 100 روپے کے تو رکشے ہی ہو جاتے ہیں. بیچارہ جو لینے آیا تو وہ تو 100 روپے میں رکشے ہی کر کے واپس لوٹ جائے گا. اور 100 روپے، 500 روپے، 1000 روپے اگر ایک بار دے دیتے ہیں تو پھر ایسا لگتا ہے کہ اب بڑے نیک ہو گئے، اب سال بھر ہمیں دینے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے تو صدقہ نکال دیا، ختم. لیکن انکم چاہے ہماری 1 لاکھ ہوتی چلی جائے اور اٹس اوکے، لیکن دینے میں ہم وہی بیمار، کمزور، مجبور، ذرا سا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو اسراف کی ڈیٹیل کیا رہے گی کہ جتنی ہماری ضرورت ہوتی ہے اس سے زیادہ لینا. ہاں، گھر کی سجاوٹ پھر ایسا بھی نہیں ہے کہ گھر جو ہے وہ گندے سندے سے ہونے چاہیے، مسلمانوں کے کپڑے بھی گندے نہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ نعمت ہے تو اسے دکھاؤ، اللہ نے جس کو نعمتیں دی ہیں اسے ظاہر کرو. یعنی بال گندے سے ہوں، وہی کالا روبٹا اوڑے زندگی گزارے جا رہے ہیں، یہ ہو جائے وہ نہیں. ٹھیک ٹھاک لیول ایک ہو کہ بھائی آپ کہیں آئے جائیں تو عزت کے ساتھ اٹھے بیٹھے. لیکن اب یہ ایک جوڑا میں پہن چکی تھی، اسے ریپیٹ کرنے میں میرے اوپر لوگ کیا کہیں گے، اور یہ چیز جو ہے پھر یہ والی پارٹ بھی نہیں ہونی چاہیے. اور ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ بس 2 جوڑے بنا لیے ہیں اور وہی پہنے جا رہے ہوں. تو بس کوشش کریں جو ہمارے پاس ایکسٹرا پرس جمع ہیں، ایکسٹرا چپلیں اگر جمع ہو جاتی ہیں، اور کپڑے بھی بہت زیادہ ایکسٹرا نہ ہوں. خیر لوگ ایسا بنا کے رکھتے ہیں کہ جلدی کپڑے بنا رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک تھوڑا خراب ہوا وہ کسی غریب کو دے دیا، دوسرا بنا لیا. یہ بھی اچھا طریقہ نہیں ہے. فی الحال بہت سارے بھرے ہوئے ان کے پاس نہیں ہوتے ہیں، جلدی لیکن بہت جلدی بنانا. فی الحال اگر بہت جلدی نہ بنائیں، جب وہ خراب ہونا شروع ہو جائے تب اسٹاف میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ روز ایک بار کپڑا بس پہنا اور آپ کو ایسا محسوس ہونے لگا کہ یہ گندا ہو گیا. اب اسے دھلنا ضروری ہے، اسے پریس ہونا ضروری ہے. اور جتنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں سبحان اللہ کتنا کیسی جگہ پہ رہتے تھے، مٹی گردہ یہ ساری چیزیں بہت ہمارے پاس تو
کچھ لوگوں کو ایسا بھی دیکھا ہے کہ زمین میں ہاتھ سے اپنے رہنے والے گھر میں زمین سے کپڑا گر گیا زمین میں تو دوبارہ دھلنے ڈال. ڈیلی نہانا بھی پانی کا اسراف. ڈیلی نہانا یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے. یہ کافر کے اوپر کافروں نے بنایا ہوئے ہیں کہ وہ صبح ایک لوٹا پانی سر پہ بہانا ان کی پوجا کے لحاظ سے سنا ہوا تھا, دیکھا ہوا ہے ہم نے انڈیا میں. ایک آدھ لوگ تھے جو لوگ ایسا کرتے, لیکن مسلمان کو گرمی زیادہ ہے, پسینہ آتا ہے, اسمیل آتی ہے, تو آپ ہفتے میں 2 بار 3 بار نہا لیں. لیکن ایوری فرائیڈے بس نہانے کا ہے. لیکن ہم پانی میں بھی اسراف, پھر وقت کا بھی اسراف, ہر چیز اس میں آتی ہے. تو یہ ساری چیزوں میں ایکسٹریم ہے. بچوں کو ہم تازہ ہی کھانا کھلائیں گے, وہ ایکسٹریم ہے کہ بھائی 2 ٹائم کھانا بنا, ڈیلی کھانا ایک بار بن جائے نا. اور ہلکی چیز بنے, بچوں کو بھی عادت نہ ہو کہ بھائی وہ مرغے مسالے یہی ہی چیز کھا پاتے ہیں, چکن سے نیچے بات نہیں ہوتی ہے ان کی. تو کبھی اچھا کبھی ملا جلا کے کھانا, ایسے کھانے. تو یہ ساری چیزوں کے اسراف ہیں, ہماری وقت کے خراب کرنے کے یہ چیزیں ہیں. اور ایک نیچے ڈاؤن لیول پہ چلیں, اور جہاں بھی آپ کو لگے کہ یہ دکھاوا ہونے والا ہے تو بس پلٹ جائیں فوراً انشاءاللہ. سب سے زیادہ مصیبت, صحیح بات ہے, شادی میں ہی آتی ہے. بھائی کی شادی میں پہن چکے تھے تو اب بہن کی شادی میں وہی بھاری جوڑا کیسے پہن لیں. اللہ توفیق دے کہ جوڑے تو واقعی بہت ہی مہنگے ہیں, کیونکہ ابھی ہمارا گزر ہوا تھوڑا دیکھنے کا. ورنہ سبحان اللہ سعودی میں رہنے کے ایک یہ بھی حکمت ہے کہ یہاں رشتہ دار خاندان اتنا زیادہ ہوتا نہیں ہے, تو جلدی زیادہ شادیاں نہیں دیکھنے کو آئیں. اور بچوں کو بھی اندازہ نہیں ہے کہ ڈریسز کس طرح سے بن, جبکہ انڈیا کے بچوں کو بالکل اندازہ ہے کہ میں یہ پہن چکی ہوں, اب تو یہ ریپیٹ نہیں ہونا ہے. اور وہ بھاری جوڑے ہوتے ہیں, سمجھ میں بھی نہیں آ رہا ہوتا پیرنٹس کو کہ اب ان کو کیا کیا جائے. تو اللہ توفیق دے کہ سمپل بننے کی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ غریب دکھاتے نہیں پھرنا ہے اپنے آپ کو, ٹھیک ہے. چلیے, تو اگر چیز خراب ہونے کو آ جائے تب آپ بدل لیں, لیکن لوگ شوقیہ بدلتے ہیں کہ سال بھر سے 5 سال ہو گئے یہی صوفے گھر میں ہے, دل بھر گیا ہے, کیوں وہ ٹوٹے نہیں ہیں, تو آپ اس کے بعد کور چینج کر لیں. اگر ایسے ہی آپ کو چینج دل چاہ رہا ہے, ان کا کپڑا آتا ہے وہ کور چینج کر لیں, ہے نا. لیکن وہ پورے گھر کی سیٹنگ چینج ہونا, یہ سارے پیسے کی خرابی ہے. تو اپنے اپنے لیول پہ ہم سب کو چیک کرنا ہے کہ ہم کہاں اسٹارٹ کر رہے ہیں. کھانے پینے میں بھی باسی کھانا پھینکنے کا ٹرینڈ بہت اب ہو گیا ہے, طریقہ یہ خراب ہو گیا ہے, شاید باسی ہو گیا ہے, اچھا نہیں لگ رہا ہے وغیرہ. اگر بچوں کو بھی عادت ڈالیں باسی کھانے کی, کم کھا رہے ہیں تو کم دیں. مومن کا طریقہ ہے کہ بہت زیادہ پیٹ بھر کے نہیں کھاتا, لیکن مومن کمزور مومن بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کمزور مومن سے زیادہ طاقتور مومن پسند ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو. تو اس میں یہ بات نہیں ہے کہ کمزور مومن نہیں پسند ہے, لیکن اللہ کی طرف سے جسم دیے ہوئے ہیں تو ان کی حفاظتیں کرنی ہیں. کوئی ایسی نقصان دہ چیزیں اسی لیے حرام ہوتی ہیں, تمباکو یہ وہ چیزیں, سگریٹ بھی ہلکی پھلکی نشہ, یا کیونکہ وہ اینڈ میں آ کے پھر وہ بڑی بیماری بنا رہے ہوتے ہیں. اس وجہ سے سلو پوائزن بھی حرام ہے اور منع ہے, کیونکہ خلل ڈالتی ہیں پھر ہماری عبادتوں میں, اور آخر میں ایک سوسائڈ والا ہی پارٹ آ جاتا ہے. اس وجہ سے یہ حرام ہے. اللہ توفیق دے جو بھی اس کے عادی ہو گئے ہیں ان کو اللہ چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. تو مال کو بہت بڑی نعمت سمجھیں اور اس کو بہت بڑا فتنہ سمجھیں. اب دیکھیں آپ کتنی جگہ آئے گا, 30 پارے سے لے کے ابھی تک مال کے فتنے نکالے. مال کو کتنی بار اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ آیات جمع کریں اور دیکھیں کہ کیا کیا کہا گیا ہے. تو انشاءاللہ دھیرے دھیرے کر کے پھر ہمیں پورے قرآن میں سے نکالنا آ جائے گا. فی الحال 2 پارے آپ لوگوں کے پڑھے ہیں, اس میں سے نکالے. قرآن ہو گیا, مال بھی ہو گیا, ٹھیک. چلو آگے پڑھیں گے. ما اغنا انی مالیہ, یعنی دنیا میں اس نے فائدے تو اٹھائے تھے, لیکن اصل فائدہ مال کا کیا ہے کہ کوئی نیک کام کر کے اسے آگے بھیج دیا جائے. اس لیے کہا جا رہا ہے کہ مجھے دنیا میں کوئی فائدہ نہیں دیا میرے مال, کیونکہ میں نے اس میں سے کچھ بھی آگے نہیں بھیجا. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے ایسے ہی تو ہوا کرتے تھے نا, کہ پوری صاف صاف حدیثیں ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ قربانی کا تھا کیا بچ گیا ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بانٹ دیا تھا بولا وہ بچ گیا ہے,
جو گھر میں بچا تھا بولے وہ ابھی باقی ہے. ان کا طریقہ وہ بالکل کلیئر ان کا دیکھنا تھا کہ اصل میں جو صدقہ کر دیا تھا گوشت، وہ انہوں نے کہا کہ یہ تو سیف ہو گیا، یہ بچ گیا میرے پاس. تو جو بال یہی جملہ یہاں پر بھی لکھا ہوا ہے اسی حدیث سے ریلیٹڈ، کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے کچھ آگے ہی نہیں بھیجا، تو اس کا مطلب پورا کہ پورا جو میں نے وہیں اپنے اوپر لگاتا گیا، اڑاتا گیا. اور دوسری مصیبت اسراف کے علاوہ، اگر پیسہ ہو تو انسان سوچتا ہے کہ بھئی اتنی بڑی پارٹی رکھ لیں، اس میں یہ کر لیں، اس میں وہ کر لیں، دکھاوا ادھر ادھر جو بھی. اس کے علاوہ اپنے لیے یہ خرید لوں، اس سے بڑا موبائل لے آؤں، بچوں کو اس سے بڑا گیم دلا دوں، ٹی وی سے بڑا. یعنی کہ اگر پیسہ ہے تو یہ سب چیزیں شیطان دکھاتا ہے کہ واہ پوری دنیا کے پاس یہ ہو گیا، اب تم اسی میں لگی پڑی ہو، تمہارے گھر میں یہ بھی نہیں ہے. اور یہاں تک کہ ایسے دکھاتا ہے، اللہ نے کہا تو ہے کہ اگر پیسہ ہے تو اس کی نعمت ظاہر کرو. تو ظاہر کرنا اور دکھاوا کرنا اور ایک اسٹینڈرڈ بنا کے چلنا کہ بھئی آج کل سوسائٹی میں ایسا، وہ غلط ہو جائے گا. کہ آپ ایک درمیانہ رویہ ہے، دین جو ہے وہ درمیانے رویے پر ہے. نہ ہی ہمیں پیچھے رہ جانا ہے اور نہ ہی کوئی بھی ایسا کام جو سب کر رہے ہیں دکھاوا کرنے کے لیے اس میں ہمیں ڈوب جانا ہے. ٹھیک ہے. تو مال آتے ہی وسوسے شیطان اس کو ضائع کرانے میں لگا رہتا ہے. تو یہ سب جو یہ افسوس کرنے والے ہوں گے وہ یہی کہیں گے کہ مال تھا تو ضائع کرایا میں، کاش میں نے دے دیا ہوتا. جیسے کہ ہم نے پچھلی بار بھی بتایا تھا نا کہ وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زندہ کر دیں، ہم صدقہ کرنا چاہ رہے ہیں. تو صدقے کی کیا فضیلت ہے، آج ہی اللہ کرے کہ ہمیں سمجھ میں آ جائے. تو بہترین ایک دینے والے، کھلانے والے، لوگوں کے کام آنے والے. اور آپ دیکھیں کہ یہ بہت بڑی چیز نہیں ہوتی ہے. بہت سارے لوگ کافر بھی ایسے ہیں جو بہت بڑے لیول پہ دوسروں کی مدد کر رہے ہوتے ہیں اور کر پا رہے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. کیونکہ یہ بہت بڑی چیز نہیں ہے. آپ بھی اگر دیکھیں، آپ کرنا شروع کریں نا، آج ان کی مدد، آج ان کی مدد، اور آپ کہیں کہ اوکے میں دیکھتی ہوں، میں کر لے جاؤں گی انشاءاللہ، کرنا شروع کر دیں تو آپ دیکھیں ہو جا رہا ہوتا ہے اور بہت بڑے لیول پہ ہو رہا ہوتا ہے. اگر آدھے لوگ بھی، جتنے مالدار ہیں اس میں سے آدھے لوگ بھی اپنا سب فائدہ کرنے کے بعد تھوڑا بہت صدقہ جو ہے وہ بڑھا لیں تو دنیا میں غریبی ختم ہو جائے گی. آدھے لوگ، اور اگر کہیں پورے ہو جائیں تو پورا بیلنس آ جائے گا. سبحان اللہ. تو اللہ نے کسی کو دیا ہے اور کسی کو نہیں دیا ہے تو دینے والے پر زیادہ چیکنگ ہے، وہ کتنا دے رہا ہے دوسرے والے کو. نہیں دیا والے کے ساتھ تو جو چیکنگ ہے، دینے یہ جن کے پاس مال ہے نا ان کی زیادہ چیکنگ ہے. اور ہم جیسے لوگ کہہ دیا کرتے ہیں اللہ ان سے بڑا خوش ہے، ان کے بزنس بھی بہت اچھے چل رہے ہیں، ان کے ہر طرف سے مال آ رہا ہے. تو استدراج ہو سکتا ہے، پکڑ ہو سکتی ہے. پھر عقل مندی نہیں دکھائی تو بہت بڑا فتنہ ہے کہ ہم نے اس کو اللہ کے ہی کے راستے میں نہ لگایا. تو اللہ کرے کہ ہم لوگوں کو بہت بڑی بڑی رقم جو ہے وہ لگانے کے اللہ توفیق دے، اور پھر اس کے بدلے میں بہترین اجر دنیا میں بھی ملے. کیونکہ یہ اس کے اوپر پورا ایمان ہے کہ اللہ کی راہ میں لگانے سے کبھی بھی کم نہیں ہوتا. چاہے شیطان ہمیں کتنا نقصان کر کے دکھائے کہ دیکھو ابھی تمہارے ہاتھ میں اتنا ہویا کرتے تھے، آج تم یہ نہیں کر پا. اگر ہم کوئی چیز نہیں کر پا رہے نا تو اس میں الحمدللہ کہنا ہے، کیونکہ اللہ نے یہ تدبیر میرے لیے جو ہے بنائی کہ میرے پاس اتنے پیسے ہی نہیں تھے کہ میں اس جگہ نہیں پہنچ سکی. تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں میرے لیے فتنہ تھا. میں نہیں جان سکتی کیا تھا کیا نہیں، لیکن وہاں میرے لیے ضرور فتنہ تھا اگر اللہ نے وہاں جانے سے ہمیں روک دیا. جس کی حکمت الحکیم ہی جانے. تو ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہاں کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ ہم سعودی نہیں آ پا رہے تھے تو یہاں تو اللہ کا گھر ہے، میری نیت تو ایسی ہو سکتا ہے کوئی اور ہمارے ساتھ یہاں بوال ہونے والا ہو، اللہ نہ کرے ہم کھونے والے ہوں، اللہ نہ کرے کوئی اور مصیبت آنے والی ہو ہمارے پیچھے، ہمارے گھر میں مصیبت، اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں کہ ابھی آپ گھر میں رہیں. تو وہی حکمت جو ہے اللہ کی بہترین. تو جب ہم جس جگہ ہوں اس کے لیے الحمدللہ کہیں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ میں نے ایسا سوچا تھا لیکن میرے رب نے میرے لیے جو کیا وہ بہتر کیا. تو آپ دیکھیں پھر کتنی زندگی پرسکون ہو جائے گی نا. ہم کو یہی تو غم کھایا جا رہا ہے کہ ارے کب سے دعائیں مانگ رہی ہوں، میرا یہ نہیں ہو رہا ہے، میرا وہ نہیں ہو پا رہا، میرے بچے کے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہو رہا ہے، اور یہی ہونا تھا میرے ہی ساتھ ہونا. تو یہ جب آپ کو اس چیز پہ یقین آنے لگے گا کہ یہ جو ہوا ہے یہ خیر ہے، تب تو شکایتیں ہی ساری ختم ہو جائیں گی. بہت بڑا ہار ہو جائے گی شیطان. اللہ ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ وہ ہمارے اللہ ہیں، وہ ہمارے رب ہیں. ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے بہترین بہتر ہو رہا ہے، چاہے ہم سمجھ پائیں چاہے نہیں.
اوکے. اور یہ ایمان کا بہت ہائی لیول ہے. اللہ کرے کہ ایمان ہمارے جو ہیں وہ اعلیٰ درجے کے ہو جائیں اور اوپر ہی رہیں پھر، کیونکہ بہت جلدی ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتے ہیں، نیچے آتے آتے یہاں تک کہ مٹی میں مل جانے کہ کتنا قریب آ جاتا ہے ایمان. تو اللہ کرے کہ اونچے اعلیٰ درجے کے ایمان رہے ہمارے ہم سب کی. آمین یا رب. واہ، آج ہم نے سوچا تھا جلدی جائیں گے اور یہیں پڑے ہوئے ہیں جہاں پر تھے. چلیں آگے بڑھتے ہیں. ما اغنانی مالیہ کے نیچے والی لائن، کچھ بھی آگے نہیں بھیجا اور نہ یہ مال آخرت ہی میں میرے کام آیا، کیونکہ اس کے آخرت میں کیوں نہیں کام آئے گا؟ کیونکہ وقت ختم ہو گیا. اب اس کا وقت ختم ہو گیا، نفع بند ہونے کا وقت گزر گیا. تو ہم جب تک زندہ ہیں تو جو ہمارا مال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی حدیث میں انہوں نے پڑھی تھی نا 30 میں، کہ انسان کہتا پھرتا ہے میرا مال میرا مال. میرا مال تو وہ ہے جو آپ نے اپنے اوپر لگا دیا یا آگے بھیج دیا، اس کو آپ کہیں میرا مال. جو بچا رکھا ہے الماریوں میں، پرس میں، وہ تو آج ہم مر جائیں گے کل ہمارے بچے لے لیں گے، تو وہ تو کسی اور کا ہے فی الحال. وہ میرا نہیں ہوتا، میرا وہ ہوتا ہے جو آپ نے آگے بھیجا. چلیں. حلق عنی سلطانیہ یعنی سلطنت چلی گئی اور مٹ گئی، بس لشکروں نے کوئی فائدہ دیا نہ کثرت اور تعداد نے. تعداد نمبرز کو کہتے ہیں، کثرت مانے زیادہ کو، اور لشکر مانے بہت سارے گروپس تھے، ان کی آرمی تھی یا جو بھی. اگر پورا کنگ ہی تھا کوئی تو اس کا لشکر، یا پھر ہمارے لشکر بھی تو ہیں. ہمارے آج آپ کو ضرورت پڑ جائے، آپ کے 5-10 فرینڈس، 8-10 رشتے دار، کوئی ایسے قریبی ہیں جو اپنا ہر چیز چھوڑ کے آ جائیں گے تو وہ ہمارے لشکر بن جاتے ہیں. سبحان اللہ. پھر کثرت یعنی ایک نہیں 10-10 دوست آ جاتے ہیں. اور پھر تعداد یعنی ایک کے بجائے 10-10 لوگ، نمبر تعداد نمبر کو کہا جاتا ہے. تو اتنے نمبر میں اتنے زیادہ لوگ ہو کے، تو یہ ہماری اپنی جو ایک سلطنت ہے وہ یہ ہے ہماری، کہ ہمارے بچے ہیں، ہمارے رشتے دار ہیں، دوست ہیں، یہ سب. تو یہ سب کوئی بھی، وہ سب وہاں چلے جاتے ہیں. بتا دیا گیا ہے نا کہ والدین، یہاں تک کہ شوہر سے بیوی، بیوی سے شوہر، بچے سب بھاگ رہے ہوں گے. تو کوئی آئے گا کیا؟ کوئی بھی نہیں آئے گا. وہ سب جو لوگ کسی بھی حال میں مدد کر دیا کرتے تھے سب ختم ہو جائیں گے. اسی لیے سلطنت ختم ہو جانے کی بات آئی. ساز و سامان کوئی کام آیا نہ، جاہ و جلال، جاہ کہتے ہیں رہنے کی جگہ کو، اور ساز و سامان یعنی کہ اتنا سامان ہم نے جمع کیا ہوا تھا کہ بھائی لائٹ چلی جائے گی تو یہ کھول لیا کریں گے، اور ایسا ہو جائے گا تو اس کو یوز کر لیں گے، اور وہ کوئی سامان بھی کام نہیں آئے گا. یہاں تک کہ جاہ و جلال، جلال یعنی ایک لیول تھا، ایک رتبہ تھا، ایک بڑی بڑی رہنے کی جگہیں تھیں. آج قبر ہے اور جہنم، وہ ساری جگہیں، بلکہ سب کچھ رائگاں ہو گیا یعنی بیکار گیا. اس کے سبب سے تمام منافع ہو گئے، اور اس کے بدلے میں غم و ہموم اور محتاجی نے آ گھیرا. تو اس کی وجہ سے، یعنی یہ سب چلے جانے کی وجہ سے جتنے بھی فائدے تھے، تمام منافع نفع سے بنا ہوا ہے. جتنے بھی فائدے تھے یعنی کہ جو ہمیں آخرت میں اللہ کے لیے لگا کے ملنے تھے، وہ سب چلے کھو دیے اس نے، کیونکہ وہ کہیں اور لگا ڈالا نا. اور اس کے بدلے میں غم، خوشی ملنے کے بدلے اس کو غم، محتاجی، ہموم، غم اور ہم جسے کہتے ہیں، وہ اس نے آ گھیرا. بس اس وقت اسے عذاب میں ڈال دینے کا حکم دیا جائے گا، انتہائی سخت اور نہایت درست ہو. یہ ورڈ ہمیں نہیں معلوم، لیکن اس کی میننگ یہی ہوتی ہے کہ سخت، اسٹرانگ، رحم نہ کرنے والے، یعنی کہ حکم کو ماننے ہی والے. کوئی قصے اس طرح کے لکھے ہوتے ہیں کہ وہ فرشتے کو رحم آ گیا، اس نے ایسا کر دیا ویسا، وہ سب جھوٹے. اللہ کے حکم کو لے کے آتے ہیں، اور جو حکم ہوتا ہے اگر اللہ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ان کی یہ سزا ہے تو وہ سزا دے کر رہتے ہیں. تو ایسے فرشتوں سے کہا جائے گا خذوہ فغلوہ، جو کوئی رحم نہیں کرتے، جو بہت سخت ہوں گے، یعنی اس کو پکڑو اور اس کے گلے میں توق ڈال دو. جو
اس کا گلا گھونٹ دے. توق بھی دیکھیں ایسے، یہاں تو ہم لوگ کو جو امیجن کر رہے تھے کہ بھئی ان لوگ کے گلے میں سے بڑے بڑے سے توق پڑے ہوتے ہیں، یہاں پر بڑے چوڑے کے ساتھ ساتھ گلا گھونٹنے والے بھی ہوں گے. اللہ ان سبھی سے محفوظ رکھے. ثم الجحیم صلو، پھر جہنم کے انگاروں اور اس کے شعلوں پر اسے الٹ پلٹ کرو. تو یہ جلانا بھی ایسے ہی نہیں ہے کہ بس اٹھا کے پھینک دیا گیا. شوا، شوا کا ورڈ آیا ہوا ہے جو کہ کوئلے پر ہم لوگ یہاں پہ چکن ملتی ہے، اس کا شوایا نام ہوتا ہے، جو کہ کوئلے کے اوپر بنی بھی ہوتی ہے. یعنی کوئی بھی چیز جو آپ باربیکیو ٹائپ بھونتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے یہ ورڈ. تو اسی سے ہی ورڈ بنا ہوا ہے کہ جہنم میں، اس لیے یہاں پر آیا ہے کہ جہنم میں ایسے ڈال نہیں دیا جائے گا، لٹرلی بھونا جائے گا. نعوذ باللہ. تو شولوں پر الٹ پلٹ کرو. ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا، پھر زنجیر سے جس کی ناپ 70 گز ہے، یعنی انتہائی حرارت میں جہنم کی زنجیروں کے ساتھ فسلکو، اسے جکڑ دو. بہت ہی زیادہ حرارت ہوگی، یعنی ٹیمپریچر بہت زیادہ ہوگا ہائی وہاں پر. اور پھر ایسی حالت میں اگر کہیں ٹھنڈا کچھ پکڑنے بھی مل جائے تو سکون مل رہا ہوتا ہے. بہت اگر گرمی ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا ٹھنڈے پانی کی بوٹل بچے ایسے پکڑے، ہم بھی ہاتھ لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ بھئی اتنی گرمی ہو رہی ہے، کوئی میٹل مل گیا اس کو چھو لیں. تو یہ میٹل ہوگا اور بہت زیادہ گرم ہوگا. تو عذاب پر عذاب، تکلیف پر تکلیف ہی ہے یہ کہ ایسی سخت حرارت آگ میں ایسی زنجیروں میں جکڑ دیا جائے، یعنی ان زنجیروں میں پیرو دو. دیکھیے یہاں پر بھی وہی ورڈ آیا پیرو دو، یعنی کہ جیسا موتی پیرونا، تو موتی کا کام ہوتا ہے نا، موتی پیروئی جاتی ہے، ایک سرے سے نکال کے دوسرے سرے سے نکال لیا جائے باہر، اسے پیرونا کہتے ہیں. وہ اس طرح کی زنجیروں کو اس کے دبر میں داخل کر کے منہ کی طرف سے نکال لیا گیا. دبر شرمگاہ کو کہتے ہیں. نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے عذابوں سے محفوظ رکھے، آمین یا رب. تو یہ ہو گیا فسلکو، منہ سے نکال لیا گیا ہو اور پھر ان زنجیروں میں لٹکا دیا گیا ہو. تو جکڑنا بھی ہے اور پرو کر لٹکانا بھی ہے، اور پرو کر فرشتے بھی اسے پکڑے ہوں گے کہ وہ بھاگے گا تو اس کو اسی سے گھسیٹ لیا جائے گا واپس. یہ بھی ذکر حدیث میں آیا ہوا. بس اسے ہمیشہ یہ انتہائی برا عذاب ملتا رہے گا. اور دیکھیں ہمیشہ، ایسا نہیں کہ بس 1 گھنٹے کی سزا تھی، 1 گھنٹہ کیا 1 پل بھی کوئی اسے برداشت نہیں کر سکے گا. اور ہمیشہ ہمیشہ نہ موت آئے گی، دیکھا جائے گا، کٹ جائے گا، وہ والا پارٹ تو کوئی ہے ہی نہیں. تو کتنا کتنا ہمیں ڈرنا چاہیے، اور ہم کتنا کم ڈرتے ہیں، کتنا کم کرتے ہیں. بہت ہی کم ہے. اگر پوری زندگی لگا دیں تو کم ہے، کیونکہ وقت بہت کم دیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے. بس تھوڑی سی چیکنگ ہے، اتنا سا کر کیا اس کے بدلے اتنی بڑی جنت، یا اس کے بدلے اتنی بڑی جہنم. تو ایگزام تو بہت ہی چھوٹا ہے لیکن ریزلٹس بہت بڑے ہیں، یا جنت یا جہنم، دونوں ہی بہت بڑی جگہیں ہیں. اگر وہاں پھنس گئے جہنم میں تو بہت بڑا خسارہ، اور اگر جنت انشاءاللہ جنت جائیں گے تو بہت بڑی کامیابی. تو بہت ہی کم وقت کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیچ کر کے اور اتنی اتنی بڑی چیزیں رکھی ہیں، تو اس کم وقت کو ہمیں تو بہت ہی قیمتی سمجھنا چاہیے. اور ہم بچوں کی شادیاں اس طرح سے ہوں اور یہ ہو اور وہ ہو، اور ساری چیزوں میں پھنسے ہوتے ہیں اور وقت خراب کیا کرتے ہیں. پڑھائیوں میں، کھانے پینے میں، بچوں کے ساتھ تو بہت ہی زیادہ ہم لوگ اسراف کے ساتھ رہ رہے ہیں کہ ان کو بس ماں ہی کرتی چلی جا رہی ہے، کوئی سختی نہیں ڈالنا. تو یہ ایک ان کے لیے بھی خرابی ہے کہ جب ایسے بچوں کی شادیاں ہوتی ہیں تو ان سے گھر نہیں سنبھل رہے، ان سے شوہر نہیں سنبھل رہا، ان سے ساس سسر نہیں سنبھل رہے، اور سیدھے لے کے آتے ہیں. حدیث ہے کہ ساس سسر کی تو کمپلسری نہیں ہے. بھائی شوہر کا دل کیسے جیتیں گے جب اس کے کیونکہ شوہر تو کا فرض ہے والدین کو دیکھنا نا. تو آپ ان کے گھر والوں کے ساتھ ہی اچھی نہیں رہ پا رہی ہیں تو شوہر کا دل کیسے جیتی؟ آپ کیسے پھر ایکسپیکٹ کرتی ہیں کہ میرا شوہر میرے ساتھ اچھا رہے، میں اس کی ماں کے ساتھ بری رہ رہی ہوں، اس کے والد کے ساتھ بری رہ رہی ہوں، اس کی بہن کو کچھ نہیں سمجھ رہی. تو یہ تو ایک پارٹ ہو گیا نا. تو ہم بچے پال ہی اس طرح سے رہے ہیں کہ ان کو کوئی عادت نہیں ہے.
اور پاپا بھی ڈانٹ رہے ہیں تو نہیں نہیں، گھر کے کام بھی نہیں کرنے آ رہے ہیں، کام والیاں گھر میں لگی ہیں تو اٹس اوکے، سسرال میں چلے اللہ کرے کہ وہاں بھی ہو، لیکن اونچ نیچ آتی ہی رہتی ہے۔ اور مسلمان کو پریپیئر، اچھے صحابہ کا بھی یہی کام ہوتا تھا کہ وہ بہت اچھے کپڑے پہننے کے ساتھ کبھی ایسے کپڑے بھی سلواتے تھے جو ان کو چبھے، ٹاٹ کے بنے ہو، اور گرمی میں بیٹھنا اٹھنا آئے، اپنے بچوں کو بھی پہناتے تھے۔ تو یہ تربیت ہائی لیول کی تربیت ہے۔ ہم تو ان کو بستروں سے ٹائم پہ نمازوں میں اٹھنا ہی گوارا نہیں سمجھ رہے ہیں کہ بھائی نیند پوری نہیں ہو رہی ہے بچی کی۔ یہ ساری چیزیں بھی ضائع میں اور اسراف میں آ جاتی ہیں۔ محنتیں کرا بھی نہیں رہے، اسکول کی محنت کے لیے تو ہم ٹیوشن بھی لگا دیں گے اور مار مار کے بھی پڑھا لیتے ہیں، کل ایگزام ہے سب کی چھٹیاں کرا دیتے ہیں، لیکن اگر ڈبل کلاس لگا دیں قرآن کا تو پاپا بھی ناراض کہ کتنا برڈن ڈال رہی ہو بچی پر، اور یہ اور وہ، جبکہ بچے کر ہی لے جا رہے ہوتے ہیں الحمدللہ۔ تو بہت ہائی نمبروں سے پاس نہیں ہو پا رہے ہیں ڈبل چلانے سے، تب بھی ہمارے لیے اوکے، کہاں یہاں ہائی لیول چاہیے ہم لوگوں کو، اصل تو آخرت کے لیے چاہیے۔ تو ہم کیا اسکول چھوڑ دیں یا ہم قرآن چھوڑ دیں؟ کچھ بھی چھوڑنے لائق نہیں ہے نا، کیونکہ دنیا کی فتنے کی وجہ سے ہمیں اسکول پڑھانا ہی پڑھانا ہے۔ اگر آپ اس ایک دفعہ اسکول بھی چھوڑ دیں تب بھی آپ کا ہو سکتا ہے کہ بچی کو اچھا رشتہ نہ آ پائے، یا کوئی تھوڑا سا مشکل ہو جائے کہ اس کو ایسا یہ ایک فیس کرا جائے، اور تو کوئی بڑی مصیبت نہیں آئے گی نا، کوئی زنجیریں، کوئی آگ، کوئی اور کوئی سزائیں۔ لیکن اگر قرآن اور اللہ کی پہچان نہیں کرا رہے ہیں تب تو یہ لکھا ہوا ہے قرآن میں کہ خذوہ فغلوہ، اللہ نہ کرے ہم اپنے لیے سوچتے ڈرتے ہیں، ہمارے بچوں کے لیے یہ بات سوچیں اگر کسی کے ساتھ ایسا سلوک کیا جا رہا ہو ہم برداشت کریں گے، ہم خود جل کٹ کے مرنے تیار ہو جائیں گے، لیکن اپنے بچوں کے لیے یہ اس میں سے کوئی بھی سین نہیں چاہیں گے کہ ایسا ہم دیکھیں۔ تو ان کو کیوں نہیں ہم قرآن کی طرف وہ کرا رہے ہیں، اور ڈرتے ہیں کہ بھائی اگر اسکول کے ساتھ ساتھ کرایا تو پھر اسکول کی پڑھائی کے نمبر کم ہو جائیں گے۔ اللہ توفیق دے کہ اس کی اہمیت سمجھے کہ یہاں نمبر بڑھانے ہیں، وہاں تو بس آپ ایک یہ فتنہ ہے دنیا کا کہ پڑھانا ہے، مجبوری ہے تو بھی پڑھا لیں، لیکن ہائی لیول کے پڑھانا ہو اور پھر اس طرح کا ہو، یہ مسلمانوں کی ایک غلطی ہے۔ کیونکہ پھر وہ پڑھائیں، اگر کوئی بچہ کر پا رہا ہے تو ضرور کرائیں، لیکن اس کے بدلے میں نہیں کر پا رہا ہے تو قرآن کی کلاسز ابھی چھوڑ دوں، بعد میں لگاؤں گی جب وہ 20-22 کی ہو جائے گی تب تو مضبوط ہو جائے گی۔ اور 20-22 سال کے بچے بھی ہمارے پاس ابھی بچے ہوتے ہیں، ننھے منھے بچے، بالغ ہونے کی 10 سال 6 سال کے بعد سے اب تو جتنی جلدی بچیوں کو بھی ڈیٹ آ جاتی ہے، اب تو معلوم ہے نا، کیونکہ بدن اس طرح کے ہو گئے، کھانا پینا اس طرح کا ہے کہ جلدی موتیں بھی جلدی آ رہی ہیں، اور قیامت کے آنے کی نشانی ہے کہ کم عمر میں موت آئے گی۔ تو جلدی جلدی کرنا ہے، بہت جلدی ہی بچوں کو بڑا بنا دینا ہے کہ بھئی آپ بڑے ہو گئے ہیں، سو کے ختم، اب آپ خود دیکھیں، اپنا خود کر لیں، یہ ہے کھانا پینا، یہ آپ کا جگہ ہے، یہ ایسے کرنی ہے، میں بھی پڑھ رہی ہوں آپ بھی پڑھیں، اور اتنا اتنا ایڈجسٹ کر کے چلیں، اپنے کام خود دیکھ لیں۔ لیکن وہ 18-20 سال کے بچوں کے لیے بھی بیٹا کھانے کو پلیٹ میں نکال دیا ہے اب کھا لو، ادروائز ان سے ہمارے گھر کا حال ہے کہ گھر کی بوٹیاں نہیں ٹوٹ رہی ہوتی ہیں چکن کی۔ اللہ توفیق دے، بولنے کے ساتھ ساتھ ایسا نہیں کہ ہمیشہ ہی کر کے، لیکن ہاں یہ چیز ہے کہ وہ نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں تو کرانا ہے، یہ بات ہے کہ کرانا ہے۔ تو یہاں تک ہوا ہے ہمارا فصل کو، آج کی آیات یہیں تک ہی ہے، ہاں یہ پورا پڑھنا ہے، چلیں اس کو ختم کریں گے اور پھر آگے جائیں گے۔ اس سے جکڑ دو، یعنی ان زنجیروں میں، اوکے یہ پڑھ لیا تھا، یہ بہت برا عذاب اور بہت بری سزا ہے، ہائے اس کے لیے حسرت ہے، اس زجر و توبیخ
اور عتاب پر. زجر اور توبیخ ڈانٹ کو ہی کہتے ہیں، عتاب سزا کو کہا جاتا ہے. تو ایسے لوگوں کے اوپر حسرت ہے کہ یعنی کہ رش کیا جاتا ہوگا کہ کاش یہ ایسے نہ ہوتے. رش کرنا تو کسی چیز اچھی چیز کے اوپر ہمارا وہ ہونا ہوتا ہے. حسرت یعنی کہ لوگ ہر کوئی حسرت کرے گا کہ اتنی بری چیز میں بیچارہ نہ پھنس جاتا. تو اللہ نہ کرے اپنے ہوں تو ہمیں کتنی زیادہ تکلیف ہوگی. وہ سبب جس نے اسے اس مقام تک پہنچایا. چلیں سبب آ گئے، ریزنس آ گئے. انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم، وہ اپنے رب کا انکار کرنے والا، اس کے رسولوں سے عناد رکھنے والا، اور رسول جو حق لے کر آئے ہیں اس کو ٹھکرانے والا ہے. تو دیکھیں ایمان کے اندر کیا کیا ہے. اللہ پر ایمان اصل میں نبیوں پر ایمان ہوتا ہے. اللہ نے صاف صاف، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت بتاتے کہ جو اطاعت کرے گا رسول کی، اصل میں اس نے اللہ کی اطاعت کی. لیکن ان کے رسول جو ہیں وہ الگ چیز تھوڑی بتاتے ہیں. تو یہ بات ہے کہ جو اللہ کی اطاعت کرنا چاہے اسے تو رسولوں کو ماننا پڑے گا. تو رسول کے کہنے ماننا وہی آ گیا کہ سارے اعمال پھر اسی کے اندر آ جائیں گے. تو انہی نے بس اتنا سا ہی ایکسپلین کیا ہوا، اس کو سمجھے کہ اپنے رب کا انکار کرنے والا، اس کے رسولوں سے عناد، یعنی کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہوا ہے اس کو ہم چھوڑیں، اس کو دھیان نہ دیں اگر، اور رسول جو حق لے کر آئے ہیں اسے ٹھکرانے والے بنے. کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نے بتا دیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سود کو حرام کر دیا ہے. اب ہم کہیں کہ بھائی پوری دنیا ہی لے رہی ہے، اس کے بغیر کہاں ہو سکتا. ہم اس کو تو جو حق لے کر آئے ہیں اس کو ٹکرانے والے. پھر یہی ہے کہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں، ہم لوگ چھوٹی چھوٹی چیزیں باقی کو پورے ہی کینسل کر دے، کافر بن جائے تو وہ تو کافر ہے ہی. ہم کہاں پہ کفر کرتے ہیں، کہاں پر ایمان میں کمی رکھتے ہیں، یہ ساری چیزیں دیکھنی ہمیں. وہ اپنے مال میں سے ان کو کھانا کھلاتا نہ دوسروں کو ترغیب دیتا تھا کہ وہ ان کو کھانا کھلائے. کیونکہ اس کا دل ملامت کرنے والے ضمیر سے خالی تھا. تو یہاں پر اللہ نہ کرے کہ ہمارے دل اس طرح کے سخت ہو جائیں کہ ملامت سے خالی ہوں. ملامت افسوس کرنا یا کیا برے کام کرتے جا رہے ہیں ہم لوگ، اس طرح کی سوچ آنا. یہ سعادت اور اس کے مادے کا دار و مدار دو امور پر ہے. چلو سعادت مانے خوشی. انہوں نے کہا انسان کامیاب ہو جائے، دو پارٹ بتا رہے ہیں تفسیر شیخ السعدی. پہلا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص، جس کی بنیاد ایمان باللہ ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہوں گے تو وہ کس بیس پر ہوں گے؟ جب آپ کو اللہ پر پورا پورا ایمان ہوگا. ٹھیک ہے، تو اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. دوسرا یہ کہ احسان کی تمام اقسام کے ذریعے سے مخلوق پر احسان کرنا، جن میں سے سب سے بڑا احسان محتاجوں کو کھانا کھلا کر ان کی ضرورت پورا کرنا. ٹھیک ہے، تو یہاں جو پارٹ ملا، کیا ملا؟ تو طعام مسکین کے لحاظ سے کہ احسان کرنا ہے، حسن سلوک جسے آپ کہہ لیں. احسان ہماری طرف جو اردو وغیرہ میں یوز کرتے ہیں، احسان کیا ہوتا ہے کہ کسی کے ساتھ اچھا کریں تو اور اس کو دکھائیں تو کہتے ہیں احسان جتا رہے. تو وہ دکھانا بتانا نہیں، بس کسی کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا، حسن سلوک جو ہے وہ احسان ہوتا ہے اصل میں عربی. تو آپ ہر ایک کے ساتھ اچھا کریں. تو انسانوں کے پہلے تو اللہ کے ساتھ بہترین ایمان رکھنا ہے. پھر دوسرا پارٹ یہ جو بھی آپ کو اچھا مومن ہوگا نا، جو وہ آپ کو دوسروں کے ساتھ کمپلسری اچھا رویہ کرتا ہوا ملے گا. ہمیں خود بھی اپنے آپ کو چیک کرنا چاہیے کہ ہم لوگوں کے ساتھ کیسے ہیں، اور سب سے پہلے گھر والوں کے ساتھ کیسے ہیں، اپنے رشتہ داروں، اپنے خاندان میں آپ نے کتنی محنتیں کی ہیں. تو اس کو آپ چیک کریں. بھائی جو آپ کو استاذہ کرتا آ رہا ہے، جھک رہا ہے، محبت دکھا رہا ہے، اس سے تو ہم بڑے اچھے ہیں. لیکن کچھ لوگ
یہ پتہ نہیں کیسی ہو گئی ہیں، یہ کیا ہے، ان کو ہم چھوڑتے جا رہے ہیں، ان پہ کوئی محنتیں نہیں۔ تو اللہ توفیق دے کہ ہم اپنے گھر والوں کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں، سمجھا سکیں اور بہترین سلوک کرنے والے ہوں۔ تو دوست میں تو ہر کوئی اچھا ہوتا ہے، خاندان میں کوئی اچھا ہو تو وہ اچھا ہوگا انشاءاللہ۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو آپ کی اچھائی کو اچھائی ہی نہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں، تو ان کے پیچھے لگ کے اپنا پوری زندگی کا وقت نہیں خرچ کرتے رہنا ہے۔ کوششیں کریں، کوششیں کرتے جائیں، لیکن اگر وہ نہیں راضی ہو رہے ہیں تو آپ دوسری طرف بھی دیکھیں، لیکن وہاں پر کسی بھی طرح سے کوششیں کرتے جائیں۔ تو پہلی بات کیا مل رہی کہ اللہ پر احسان، دوسری لوگوں کے ساتھ بھی ہمیں پھر اپنے اپنے پر چیک دیکھیں کہ کیا ہم لوگوں کے ساتھ بھی خوش زبان، بہترین سلوک، وہ ہمارے ساتھ برا کر رہے ہیں تب بھی ہم اچھا کر رہے ہیں، ایسے ہیں یا نہیں۔ یہاں پر تو صرف کھانا کھلانے کی بات آئی ہے نا، مگر ان لوگوں کے پاس اخلاص ہے نہ احسان، ٹھیک ہے، نہ ہی وہ اللہ کے لیے خالص ہیں اور نہ ہی کسی کے ساتھ احسان کرتے ہیں۔ تو کھانا کھلانا بھی ایک بہترین طریقہ ہے، اور اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں کہ اور کیا ضرورت ہے ضرورت مندوں کو، ٹھیک ہے، اس لیے وہ ایسی چیز کے مستحق ہیں جس کا استحقاق انہوں نے ثابت کیا ہے، یعنی اس کا حق ان کو ملنا چاہیے، یہ بات انہوں نے خود ثابت کری ہے، اس لیے ان کو یہ اس چیز کے مستحق ہو گئے۔ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ، پس نہیں ہے آج یہاں ان کے لیے، یعنی قیامت کے دن، حمیم کوئی قریبی رشتہ دار یا کوئی دوست جو اس کی سفارش کرے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ جائے۔ چلیں، یہ بھی ایک پارٹ ہے کہ وہاں پر اچھے اچھے دوست، اچھے ساتھی، بچے اور کوئی رشتہ دار جن کو آپ حفظ کرے ہوئے یا قرآن کی اور بھی جو چیزیں ہیں وہ ان کا ہمیں معلوم ہے نا کہ سفارش کریں گے، جنتی ہو خالی تو بھی سفارش کریں گے، لیکن ان کے رویے ہی دنیا میں ہی ایسے خراب تھے آپس کے، تو وہ انہوں نے کیا کسی کو حافظ قرآن بنایا ہوگا، کیا کسی کو موڑا ہوگا، کیا جب وہ خود ہی نہیں تھے مڑے ہوئے نا، تو کون ان کی سفارش کرے گا؟ کیونکہ سفارش وہ ہی کریں گے جن کو اللہ کی طرف سے اجازت ملی ہوئی ہوگی اور لیولز ہیں بس، تو وہاں پر پھر ان کو کوئی نہیں بچا پائے گا، کیونکہ نہ وہ اللہ کے ساتھ پکے تھے اور نہ ہی دوسروں کے ساتھ کوئی احسان کیا کرتے تھے۔ تو سب سے بڑا احسان کیا ہے کسی کے ساتھ؟ کہ آپ اس کی آخرت بنا دیں۔ کھانا کھلانا، یہ وہ ساری چیزیں بھی اللہ نے بہت اجر رکھا ہے، کیونکہ بآسانی آپ کسی کو کھانا کھلانے کے لیے بلائیں تو وہ راضی ہو جاتا ہے، لیکن آپ کسی کو کلاسز کے لیے بلائیں نہیں راضی ہوتا ہے نا۔ آپ کھانے کے بہانے بلا بلا کے ہم کو کلاسز کرائیں، بہانے ہم نے بھی بہت بہانے بنائے سبحان اللہ، بہت بہانوں سے لے کے آئے لوگوں کو، اور سب سے بڑی دعا کرنی چاہیے تو اللہ توفیق دے کہ ہمیں طریقہ آئے کہ کیسے بہلا بہلا کے لانا ہے لوگوں کو۔ پھر ایک اسٹینڈرڈ ہو کہ بھئی آپ کے پاس پڑھائی بھی اچھی ہوتی ہے، پھر وہ پڑھائی آسان بھی ہو کہ لوگ آئیں ورنہ بھاگ نہ جائیں، بڑا ایک دعاؤں کا ہی آپ کہیں کہ ہونا چاہیے ایک، ورنہ اللہ تعالیٰ لا حول ولا قوت الا باللہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا بے شک، تو جو ہے اللہ نے دیا الحمدللہ۔ اس لیے وہ ایسی چیز کے اوکے، ان کے پاس نہ کوئی قریبی رشتے دار ہوں گے، نہ کوئی دوست جو ان کی سفارش کرے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ جائیں یا اللہ تعالیٰ سے ثواب حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، سبحان اللہ، أَذِنَ لَهُ، اذن بِإِذْنِ اللہ میں آپ جو کہتی ہیں اذن، وہی اذن کہ جس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اجازت دی ہو۔ اللہ کے ہاں کسی کے لیے سفارش فائدہ نہ دے گی مگر اس کے لیے جس کے بارے میں خود سفارش کی اجازت دی جائے۔ تو ہر ایک کے لیے بھئی یہ میرا بچہ میرے لیے کر ہی دے، آپ اس کو اللہ کے ان پوائنٹس پر اتارے تو لوگ اب یہ بھی کہتے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی میں سے آج تک چلے آ رہے ہیں، ہم ان میں سے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی بیٹی کو کہہ دیا تھا کہ فاطمہ، اپنی پھوپھی کو پکار پکار کے کہہ دیا تھا کہ وہ کسی کے ہم کام نہیں آئیں گے
اپنے اپنے خود جمع کرو. تو وہ آج اتنی جنریشن کے بعد اگر ان کی جنریشن میں سے ہیں تو وہ اپنا ہاتھ چموانا اور پھر یہ کروانا کیا فائدہ نکالیں. اپنی اپنی وہ کریں، اعمال بنائیں اور جنت حاصل کریں. دوسری جگہ یہ تھی سورۃ الصبا. دوسری جگہ سورۃ المومن میں ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع. نہ حمیم ہوگا ظالموں کے لیے، نہ شفیع. ظالموں کا کوئی جگری دوست نہ ہوگا، نہ کوئی سفارش کرنے والا، اس کی سفارش قبول کی جائے گی. ولا طعام الا من غسلین، اور نہ غسلین کے سوا ان کا کوئی کھانا. یہ اہل جہنم کی پیپ ہے جو حرارت، کڑواہٹ، بدبو اور بد ذائقہ ہونے میں انتہا کو پہنچ جائے گی. نہیں کھائیں گے یہ قابل مذمت کھانا. یعنی قابل مذمت یعنی جس کی محمود حمد کی اپوزٹ ہے مذمت، یعنی کہ جس کی برائی کی جائے، ایسے قابل کھانا جو ہے وہ کوئی نہیں کھائے گا. الا خاطئون، مگر خطا کار ہی، جو سیدھے راستے سے ہٹ گئے اور ہر اس راستے پر چل پڑے جو انہیں جہنم کی طرف پہنچاتا ہے، اس لیے وہ دردناک عذاب کے مستحق ہے. اللہ توفیق دے ہم سب کو اہدنا الصراط المستقیم جو مانگتے ہیں تو اس کو سمجھے بھی. اللہ نے پھر سورۃ الملک میں بھی کہا، کون اپنے آپ کو دیکھو نا، کون ہے زیادہ ہدایت پر، سیدھا راستے پر چلنے والا یا اوندے منہ. بس اب کسی نے ادھر بتا دیا تو ادھر مڑ گئے ہیں، آج انہوں نے وہ کہہ دیا. دین اتنا ہلکا، اتنا سستا، اتنا پڑا ہوا نہیں ہے. سبحان اللہ. اللہ کی طرف آپ رجوع کریں گی تو ضرور پختہ چیزیں مل ہی جائیں گی. تو آپ دیکھ رہی ہیں تفسیروں میں بھی صاف صاف لکھ کے آ رہا ہے، یعنی یہی ہی معنی دے رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کس طرح کا ہمیں رویہ رکھنا ہے، کس طرح کا ایمان لانا ہے، کس کی پیروی کرنی ہے وغیرہ. عظمیٰ ورک شیٹ میں آپ لوگوں نے دیکھا کچھ پڑھنے لائق ہے؟ جو سزا اس کے فوائد ہیں، لیکن اس کے آدھی ورک شیٹ تو ہوم ورک میں دی جا چکی ہے. کوشچن نمبر 4 تک چلیں کے آپ اس کے لوگوں کو ہو پھر چکا پڑھے ہے. ہوئے ہیں جی تو پھر رہنے دیتے ہیں. آپ لوگ پڑھیں اور نیکسٹ جو اب ایسا کریں گے انشاءاللہ کہ نیکسٹ جو کلاس ہوتا ہوگا اس میں فوائد میں سے آپ لوگوں کو کوئی پارٹ نہیں سمجھ میں آ رہا ہو، کوئی فوائد کون سی آیت سے ہے یہ بھی نکالنا سیکھے. ٹھیک ہے، یہ فائدہ کس آیت سے آپ نے نکالا ہوا ہے تو آپ تفسیر میں وہی اٹھا کے بتا سکتی ہیں. بہترین تفسیر لکھی ہوئی ہے وہ، تو وہاں سے بھی آپ دیکھیں کہ کون سا فائدہ جو ہے وہ اس میں میچ ہوگا. اور پھر نیکسٹ کلاس سے پہلے اس کو سوال کر لیا کریں ہم سے. ٹھیک، چلیں 5 منٹ اور دیکھیں گے اس کو پھر. یہ پہلا والا ہو گیا ہم لوگوں کا، جس میں سے جو منصوب والا پارٹ تھا، آبجیکٹ آف اے ورب جس کے بارے میں لکھا ہے، وہ انشاءاللہ ہم لوگوں کو ڈیٹیل سے سمجھنا تھا. اس کو روکیں گے انشاءاللہ. یہ ہم آپ کو چاہ رہے ہیں کہ گرامر جس طرح سے تھی وہ ہو جائے، پھر دیکھیں گے. اس کی ریڈنگ کر لیتے ہیں اور وہ گرامر جب ہم لوگ گرامر بک سے پڑھ رہے ہوں گے تب انشاءاللہ دیکھیں گے. کیف حالک یا بنت، کیسی ہو اے لڑکی. جب یا ندا لگائی جاتی ہے تو اس کے آگے 2 پیش والا پارٹ جو ہے وہ ہٹ جاتا ہے، ایک ہی لکھا جاتا ہے. یہ ہم لوگوں نے بک 1 میں بھی پڑھا تھا نا. تو کیف حالکی لڑکی کے لیے کہا جائے گا حال کے ساتھ کی. اب ایک اور ضمیر آیا ہے، اس سے پہلے ہم لوگ نے یا سیکھا تھا، یہاں پہ کا اور کی کے بارے میں انشاءاللہ پریکٹس رہے گی. لڑکی ہے تو حالکی، لڑکا آئے گا تو پھر آپ کیا کہیں گی، کیف حالکا یا ولد. ٹھیک، اے لڑکے تمہارا کیا حال ہے. ایک اور ضمیر کی پریکٹس کروائی جا رہی ہے. انا بخیر والحمدللہ، میں اچھی ہوں اور الحمدللہ. من این انتی، من مانے سے، این مانے کہاں، انتی تم کے لیے کہا جاتا ہے، یو کی میننگ میں آتا ہے.
اور فیمیل کے لیے انتی اور میل کے لیے انتا. اگر آدمی ہوتا تو آپ کہتی من این انتا، لیکن رک جائیں گے تو من این انت. انا من سوریا، میں سوریا سے ہوں، سیریا سے. مسمک، یہ بیچ میں الف مدہ اور الف حمزۃ الوصل والی سب ڈراپ ہو جاتی ہے اور آپ سین میں ملائیں گی. ما اسمکا، ما اسمکی لکھا ہوا ہے لیکن ہم پڑھیں گے مسمک. مسمک مانے تمہارا نام کیا ہے. ما اسمکی، لڑکی سے بات ہو رہی ہے. اسمی آمینہ، آمینہ بھی آپ کو معلوم، آمینہ تو نہیں کہیں گے، آمینہ تو. ٹھیک ہے، یا ضمیر بھی آ گیا اسم کے ساتھ. میرا نام آمینہ ہے. این ابو کی، تمہارے ابو کہاں ہیں. ابو کے، ابو باپ کو کہتے ہیں، اور پھر کی لگ گیا تو ابھی میرے باپ کے لیے آیا تھا، لیکن ابو کی تمہارے باپ کہاں ہیں. ابھی ہونا وہاں ہے، ہاں ہونا آج ہی آیا تھا. اب دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے کہ ہمارے پاپا یہاں ہیں، فی المدینۃ المنورہ، مدینہ منورہ میں. ہوا مفتش فی المدرسۃ الثانیہ. ایگزیکٹ ورڈ کی میننگ دیکھیں، مفتش. یہ آپ کے سارے نیو ورڈ ہیں. انسپیکٹر، تفتیش کرنے والا، مفتش. ٹھیک ہے، جو تفتیش کرے اردو میں بھی ہوتا ہے تفتیش، تو اس کو اس طرح سے آپ یاد رکھیے گا. ایگزیکٹ ورڈ جو معلوم کرنا تھا وہ یہ انسپیکٹر، انسپیکشن پر ہوتے ہیں، انسپیکٹر ہیں. فی المدرسۃ الثانیہ، سیکنڈری اسکول میں. ثانیہ، ثانویہ، سیکنڈری. وَأَيْنَ أُمُّكِ، تمہاری ماں کہاں ہے. هي أيضا هنا، وہ بھی یہاں ہے. فی طبیبہ، نہیں ہی طبیبہ، وہ ڈاکٹر ہیں. فی مستشفى، مستشفى الولادہ، ولادہ کہتے ہیں پیدا ہونے کو. تو جو مستشفى الولادہ ہے یعنی مستشفى ہاسپٹل کو کہتے ہیں، آپ لیول اس میں بک میں دیکھ چکی تھی. وہ والے ہاسپٹل میں طبیبہ ہیں، ڈاکٹر ہیں. ومن هذه الفتاة، فتاة کہتے ہیں ینگ گرل کو، لڑکی کو. ومن هذه فتاة، اور یہ ینگ گرل کون ہے. التي معك، الذي آپ نے اس سے پہلے پڑھا تھا، اور التي جو کہ تمہارے ساتھ ہے. وہ یہ لڑکی کون ہے جو کہ تمہارے ساتھ ہے. اہی اختو کی، کیا یہ تمہاری بہن ہے. لا ہی بنت عمی، عم کہتے ہیں چاچا کو. عمی میرے چاچا کی بیٹی ہے. مسموہا، اب دیکھیں ہاں بھی آ گیا. یہ ساری ضمیر کی پریکٹس کرائی جا رہی ہے. اس کو آپ کوشش کر کے اپنے اوپر بولنا سیکھیں. میرا نام کیا ہے، اور تھوڑے سے جملے اس طرح کے آپ کسی سے بات کر سکیں. تو آپس میں جب یہ والے چیپٹر ہم لوگ پڑھ لیتے تو ٹیچر ایک دوسرے سے بات کر کے سننے بولتی تھی کہ آپ سوال اس سے کریں کہ آپ کا نام کیا ہے، تو دوسری دوست بتائے میرا نام یہ ہے. آپ اس سے پوچھیں آپ کون سے شہر سے ہیں، آپ کہاں رہتی ہیں، تو وہ بتائے میں ہند سے ہوں، میں پاکستان سے ہوں، اور تمہاری ماں کہاں ہے، تمہارے باپ کہاں ہے، وغیرہ. تو اتنا بولنا کیا آپ کو آ پا رہا ہے؟ کم سے کم ٹرانسلیشن تو آ ہی رہا ہو تو یہ آپ کیجیے انشاءاللہ. اور اگر بول پا رہے ہیں تو بہت ہی اچھا آپ کا پروگریس ہے. ومن هذه الفتاة التي معك، یہ لڑکی کون ہے جو تمہارے ساتھ ہے. هي اختك، کیا تمہاری بہن. لا هي بنت عمي، یہ میری چچا کی بیٹی ہے. مسموہا، اس کا نام کیا ہے. اسمها فاطمہ، اس کا نام فاطمہ ہے. هي زميلتك، کیا یہ تمہاری فرینڈ ہے یا کلاس فیلو کو بھی کہتے ہیں. زمیلتک، زمیل اس سے پہلے آ چکا تھا نا، زمیل تھا فرینڈ میل، لیکن زمیلہ یعنی زمیلتو اور کی لگا، زمیلتو کی. ٹھیک، چلو یہیں پہ رکیں گے. اس کا ٹرانسلیشن یاد کریں اچھے سے. ہم لوگوں نے بولنا شروع کر رہے تھے اور جملے نہیں آ رہے تھے، تو ہم لوگ کہا جاتا تھا یہ چیپٹر یاد کر کے آئیے، سیم اسی پر دو لوگوں کو بات کر، سیم جملے کہ آپ یہ آدمی بن جائیں. اور بچی، ایک اسٹوڈنٹ آدمی بنتی تھی، ایک بچی بنتی تھی. ایک پوچھے کیف حالک یا بنت، تو ہمیں جواب دینا انا بخیر والحمد للہ. پھر اس کا سوال بغیر دیکھیں
من أين أنت؟ آپ تم کہاں سے ہو؟ تو ہمیں انا من سوریا، یعنی سیم بھی بولنا ہوتا تھا اور پھر اپنے اوپر بھی بولنا ہوتا تھا. اگر آپ محنت کریں بول سکیں تو بتائیں انشاءاللہ. نیکسٹ کلاس میں تھوڑا زیادہ ٹائم لے کے ہم لوگ کنورسیشن کریں گے انشاءاللہ. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ